وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ۔ بدر کے اندر جو شریک نہ ہو سکے تھے وہ تمنائیں کرتے تھے کہ کاش کہ ہمیں بھی موقع ملے جنگ میں شریک ہونے کا تو ہم بھی یہ درجات حاصل کریں۔ تو احد کے اندر جب انہوں نے موت اپنے سامنے دیکھی تو اس وقت پھر بعض اس کے اندر کمزوری دکھلانے لگے۔ اس کی طرح اشارہ تھے تم تمنائیں کرتے موت کی اس سے پہلے ان تلقوا کہ تم اس کو ملو، موت کو ملو۔ فقد رأیتموہ اب تم نے اس کو دیکھا ہے، یعنی موت کے اسباب دیکھے۔ وانتم تنظرون اسی کی تاکید ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے موت دیکھ رہے تھے کہ آگے بھی دشمن پیچھے بھی درمیان کا ان کے نرگے میں آگے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 144۔ جب احد میں پیچھے سے حملہ ہونے کی وجہ سے یک بارگی مسلمان ایک بڑی مصیبت میں پھنس گئے، پیچھے سے خالد بن ولید کا دستہ پہنچ گیا، آگے سے یہ مشرکین وہ بھی واپس پلٹے، مسلمان درمیان کے اندر گھر گئے، تو 70 کے قریب مسلمان اس جنگ کے اندر شہید ہو گئے اور بہت سارے زخمی بھی ہوئے، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی زخمی ہو گئے، زخمی ہو کے ایک گڑھے کے اندر بھی آپ گرے، اور شیطان نے یہ مشہور کر دیا کہ محمد قتل ہو گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ایک شیطان نے انسانی شکل کے اندر آواز مشہور کر دی۔ جب مسلمانوں نے یہ آواز سنی کہ ہمارے نبی شہید ہو گئے، بس ان کے حوصلے بعض کے بڑے پست ہو گئے کہ 70 ہمارے عزیز و اقارب شہید ہوئے پڑے ہیں، بہت سارے زخمی ہیں، تو رہتی سہتی کثرت ہمارے نبی بھی دنیا سے چلے گئے، تو اب کیا جنگ ہے، کیا جہاد، اب کیا کریں گے؟ ان کے حوصلے بڑے ہی پست ہو گئے۔ اس وقت یہ اور منافقین اٹھا تانے دینے لگے، ادھر یہودی وہ بھی طرح طرح کی باتیں کرنے لگے۔ تو ایسے حالات کے اندر جب مسلمان بڑے گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ یہ بات کی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے یا زندہ ہو، تو بات کی بات یہ بتلاؤ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی بہت سارے رسول آئے، تو جیسے پہلے رسول دنیا میں نہیں رہے، انہوں نے بھی ایک دن جانا ہے، تو کیا یہ اپنے طبی وقت پورا ہونے کے ساتھ وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں تو کیا تم دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا جب تک تمہارا نبی تمہارے اندر اس وقت تک تم دیندار رہو گے؟ دین تو ہمیشہ ہمیشہ آخری دم تک اس کو اپنائے رکھنا ہے۔ وما محمد الا رسول، نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، تاکہ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے بھی رسول، افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، کیا اگر آپ وفات پا جائیں، اپنی طبی موت کے ساتھ وفات پا جائیں، او قتل یا شہید کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر، انقلبتم محل استفہام میں، یعنی کیا تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں پر؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی اپنی ایڑیوں پر پھر جائے،
اسلام کو چھوڑ کر اپنے پہلے آباء و اجداد کے دین کی طرف چلا جائے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا تو اللہ کو کچھ بھی نقصان نہ دے سکے گا. اللہ کا تو کچھ نہیں اس میں بگڑے گا. یہ نہیں کہ اللہ کا کوئی نظام ختم ہو جائے گا. تو یہ تم اپنے لیے کرو گے نا، نیکی کرو گے اپنے لیے، جرم کرو گے اپنے لیے. وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ البتہ یہ بات ضرور ہے کہ اللہ عنقریب بدلہ دے گا شاکرین کو. شاکرین کا معنی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی الثابتین، جو دین کے اندر ثابت قدمی دکھلانے والے. جتنے بھی جکھڑ چلیں، آندیاں چلیں، طوفان آئیں، کفر کے، شرک کے، بدعات کے، وہ بس اسلام پر مضبوط رہیں. عنقریب بدلہ دے گا اللہ تعالیٰ شکر کرنے والوں کو، جو دین کی عظیم نعمت کو اپنائے رکھے، اس کا شکریہ ادا کرے. وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا نہیں ہے کسی نفس کے لیے کہ وہ فوت ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتاب مؤجلا اس کا وقت ایک لکھا ہوا ہے، ہر ایک کا وقت لکھا ہوا ہے. اس وقت سے 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. جتنے سال، جتنے مہینے، جتنے دن، جتنے گھنٹے، منٹ اور سیکنڈ لکھے ہوئے ہیں اسی پر موت آنی ہے. یہ نہیں کہ جنگ کے میدان میں جاؤ گے تو موت آ جائے گی تو گھر کے اندر بیٹھے رہو گے تو بچ جاؤ گے. موت آنی ہے. کتاب مؤجلہ وقت طے کیا ہوا، مقرر کیا ہوا. طے سے مراد لوح محفوظ کے اندر ہر ایک اللہ نے وقت لکھا ہوا ہے. مؤجلاً یہ کتاباً کی صفت ہے، موصوف صفت مل کر یہ مفعول مطلق بنے گا فعل محذوف کا. کاتب اللہ کتاباً لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے، لکھنا وقت مقرر. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو کہ ارادہ کرتا ہے دنیا کے بدلے کا تو ہم اس کو دے دیتے ہیں. منہا اس میں سے کچھ نہ کچھ. من بادیا جو دنیا چاہتا ہے کہ بس دنیا ہی اس کی مطمع نظر ہے تو دنیا کا کچھ حصہ ہم اس کو دے دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ اور جو آخرت چاہتا ہے نُؤْتِهِ مِنْهَا تو ہم اس کو وہاں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ عنقریب بدلہ دیں گے ہم شکر گزاروں کو. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ کتنے ہی نبی تھے، یعنی بہت زیادہ کتنے نبی ہیں قتال کیا تھا ان کے ساتھ مل کر. ربیون رب والوں نے، بہت سارے رب والوں نے ان کے ساتھ مل کر قتال کیا. ربیون یہ ربیون کی جمع ہے جو ربانی کے معنی میں، جیسے کہ امام کشاف نے یہ معنی کیا ہے. اور بعد نے یہ ربتن سے مشتق معنی ہے. ربتن سے مشتق ہو تو جس کا معنی ہوتا ہے جماعت، بڑی جماعت. اس اعتبار سے معنی بنے گا کہ قتال کیا نبی کے ساتھ مل کر نبی کی حمایت میں بڑی بڑی جماعتوں نے. یہ امام قرطبی نے معنی کیا. وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ کتنے ہی نبی ہیں قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ قتال کیا تھا ان کے ساتھ مل کر بہت زیادہ رب والوں نے، بڑے نیک صالح عارف باللہ انہوں نے. فَمَا وَحَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ پس نہ وہن نہ ہمت ہاری انہوں نے جو ان کو پہنچا اللہ کے راستہ میں. وَمَا ضَعَفُوا اور نہ وہ کمزور ہوئے. وَمَا اسْتَكَانُوا اور نہ انہوں نے عاجزی دکھلائی. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ اور اللہ محبت کرتا ہے صبر کرنے والوں سے. 3 لفظ ہیں وَحَنُوا، ضَعَفُوا اور اسْتَكَانُوا. تینوں قریب المعنی ہے اور کمزوری کے معنی میں ہیں کم، اور بالترتیب ان کی یہ چیز ہوتی ہے. سب سے پہلے وہن ہوتا ہے، وہن کے بعد ضعف اور ضعف کے بعد استقامت یہ آتی ہے. وہن ہوتا ہے دل سے ہمت ہار جانا، دلی طور پر بے ہمت ہو جانا، دلی خوف ہو جانا کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا، دلی طور پر بے ہمت. اور ضعف یہ عام کمزوری جو جسمانی طور پر ظاہری طور پر کمزوری آتی ہے. اور استقانہ کہتے ہیں کہ دشمن کے مقابلہ میں کمزوری اور عاجزی ظاہر کرنا، دشمن کے مقابلے کے اندر عاجزی کمزوری کو ظاہر کر دینا. تو احد میں وقتی مصائب کو دے کر ہمت ہارنے والوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ پہلے انبیاء کے ساتھی تو ایسے حالات میں انبیاء کا انہوں نے ساتھ دیا، حتیٰ کہ انبیاء وفات بھی پا گئے،
تب بھی استقامت اختیار کیے رکھے تو تم یہ پہلی مرتبہ ایسی مشکل آئی ہے تو تمہارے حوصلے پست ہوتے جا رہے ہیں. وما کان قولهم الا ان قالوا نہیں تھا پھر ان کی بات ان کا قول مگر یہ کہ انہوں نے کہا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، اے رب ہمارے معاف کر دے ہمارے گناہ، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارا اسراف کرنا حد سے بڑھ جانا اپنے معاملات میں، وثبت اقدامنا، اور ثابت قدم رکھ ہمیں، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور مدد کر ہماری کافر قوم پر. فآتاہم اللہ ثواب الدنیا، پس دیا اللہ نے ان کو بدلہ دنیا میں بھی بدل دیا نصرت اور مال غنیمت والا. وحسن ثواب الآخرہ، اور اچھا ہے بدلہ آخرت کا، جنت کی شکل میں جو آخر کا بدلہ ہو تو بہت ہی بہتر. واللہ یحب المحسنین، اور اللہ محبت کرتے ہیں اخلاص سے عمل کرنے والوں سے. یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم، اے ایمان والو اگر تم نے بات مانی کافروں کی اطاعت کرنی شروع کر دی تو لٹا دیں گے تم کو تمہاری ایڑیوں پر، تمہیں پھر وہ کفر کی طرف لٹا دیں گے. فتنقلبوا خاسرین، پھر تم واپس پلٹو گے خسارہ پانے والے. احد کی عارضی شکست پر منافقین، یہود اور مشرکین نے اہل ایمان کو پھسلانے کے لیے طرح طرح کی شبہات ڈالنے شروع کر دیے. تو اس پر اہل ایمان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اگر تم نے ان کی بات مان لی تو اپنے اس دین کو چھوڑ کر اپنے آباء و اجداد کے طور طریقوں کو لے لیا تو تم بہت خسارے اور گھاٹے والے ہو جاؤ گے. دنیا میں بڑا خسارہ تو یہ ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال کر شکست تسلیم کر لینا، یہ سب سے بڑا خسارہ. اور آخرت کے اندر انعامات الہی سے، جنت جیسی نعمتوں سے محروم ہو جانا. بل اللہ مولاکم، بلکہ اللہ حامی و ناصر تمہارا، مولاکم ناصرکم یا ولیکم، اللہ تمہارا دوست اور تمہارا مددگار ہے. وہ خیر الناصرین، اور بہترین وہ مدد کرنے والوں میں سے ہے. سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ڈال دیں گے ہم ان لوگوں کے دلوں کے اندر جنہوں نے کفر کیا رعب اور خوف، بما اشرکوا باللہ، بوجہ اس کے جو انہوں نے شرک کیا اللہ کے ساتھ. بما اشرکوا کے اندر امام قرطبی اس کا بعض سببیہ اس نے بنایا، بس سبب اس کے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے سبب کی وجہ سے ان کے دلوں کے اندر رعب اور خوف ڈال دیا. احد میں ظاہری طور پر جو غلبہ پانے کے باوجود مشرکین میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے، جو مشرکین کو ایک بار مرتبہ تھوڑی سی ظاہری طور پر نصرت مل گئی، مدد مل گئی، اس کے بعد وہ جب بھاگے تو راستے میں جا کر ایک جگہ ٹھہرے تو مشورہ کرنے لگے کہ اگر ہم مکہ میں جا کر یہ کہیں گے کہ ہم غلبہ پا کر آئے ہیں تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ نہ ہمارے پاس مسلمانوں کے کمانڈر کا کوئی نائب کمانڈر کا سار ہے، نہ کوئی ان کی عورتیں ہم پکڑ کر لے جا رہے ہیں، نہ مال غنیمت ہے، خالی ہاتھ جا رہے ہیں تو وہاں جا کر کہیں گے ہم کامیاب ہو کر آئے. یہ کون سی کامیابی ہے یار، یہ ہم نے ٹھیک نہیں کیا، چلو واپس. مسلمان تو احد کے میدان کے اندر اپنے قتل ہونے والوں کو سنبھال رہے ہیں، زخمیوں کی مرہم پٹی کرتے ہیں، وہاں حال واویلا کرتے ہیں. مدینہ پیچھے خالی پڑا ہے، چلو مدینے پر حملہ کرو، ان کی عورتوں کو اور بچوں کو گرفتار کر کے لونڈیاں غلام بناؤ اور ان کا مال لوٹ کر لاؤ تاکہ پتہ تو چلے کہ ہم فتح کر کے آئے ہیں. انہوں نے ایک جگہ یہ پڑاؤ ڈال کر یہ تمام مشورہ ترتیب دیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا. آپ نے صحابہ کرام کا ایک دستہ جو اگرچہ بیچارے زخمی ہو چکے تھے، بڑے پریشان تھے، لیکن نبی کی فرمان پر لبیک کہتے وہ تیار ہوئے، وہ ابھی چلے ہی. تو ان مشرکین کو وہاں سے ایک گزرنے والے مسافر نے پوچھا بھی ہاں بھی کیسے بیٹھے ہو؟ کہ ہم یہ پلان بنا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی جان سنبھالو. وہ تمام اکٹھے ہو گئے ہیں، مدینے سے بھی پیچھے والے لوگ آ گئے ہیں، مدینے میں بہت سارے ان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے. جب ان کو پتہ چلا کہ جنگ ایسے ہوئی ہے تو وہ اکٹھے ہو گئے تو تمہارے پیچھے آ رہے ہیں. دیکھو اوپر اونچی جگہ پر کیسے گردوں غبار اٹھتی آ رہی ہے. تو دشمن چونکہ اندر سے ہلا ہوتا ہے، کیونکہ یہ ایک ایمان ہی ہے نا، اللہ پر ایمان ہے نا جو مرنے اور مارنے پر آمادہ کرتا ہے.
تو مشرق جو بے دین جو نکلی تو دنیا انہوں نے دور سے دیکھا، کہنے لگے وہ بھاگے تھے سر پہ پاؤں رکھ رہے، کہتے نکلو نکلو جان بچاؤ، تو وہاں نکل کے بھاگ نکلے۔ اس کے بارے میں مسلمان ہونے کی وضاحت نہیں ہے، وہ ویسے مسافر تھا، کوئی جا رہا تھا تو اس کے پتہ نہیں کہ وہ مسلمان ہوا تھا یا غیر مسلم، بہرحال اس نے یہ خبر دی تھی۔ تو شاہ عبد القادر رحم اللہ فرماتی ہیں کہ مشرک اللہ کا چور ہے اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ مشرک اللہ کا چور ہے اور چور کے دل میں ڈر ہوتا ہے۔ تو چونکہ مشرک جو نا دل کے اندر خوف، وہ تو ایک معمولی سے ہوا چلے تو دروازہ ہلے تو تب بھی اس کو ڈر، پتہ کوئی گرے تو اس کا بھی ڈر۔ مشرک کا کیا اس کا عقیدہ ہوتا ہے، معمولی سی آواز بھی تو اس نے کہنا پتہ نہیں کیا چیز آ گئی ہے۔ تو ایک جو اللہ پر عقیدہ رکھنے والا کہ جو کچھ اللہ نے کرنا وہی ہونا ہے، جو اللہ نے لکھا وہی ہو کر رہے گا، اس کو کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ اور حدیث میں بھی ہے، بخاری مسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا کہ اللہ نے 5 چیزوں کے ساتھ میری مدد کی ہے، دوسرے انبیاء پر مجھے فضیلت دی ہے۔ ایک ان میں سے یہ کہ 1 مہینے کی مسافت پر میں ہوتا ہوں تو میرا رعب جو دشمنوں پر چھا جاتا ہے۔ تو ابھی احد کے میدان سے چلے ہی ہیں صحابہ کرام تو ان کے اوپر خوف چھا گیا ہے۔ تو آج امت مسلمہ کا حال، جب ان کے اندر بھی شرک کی بیماریاں آ چکی ہیں، طرح طرح کا شرک آ چکا، تو ان پر بھی خوف اور رعب غیر مسلموں کا ہے۔ اب ہر ایک سے ڈرتے ہیں، کوئی چھوٹا ہے کوئی بڑا ہے کوئی ہے، ہر ایک کا خوف ان کو چھایا ہوا ہے، یہ شرک۔ تو جب عقیدہ توحید مضبوط تھا، صرف ایک اللہ کے پر اعتماد اور یقین تھا، تو اس وقت مٹھی بھر، اس وقت تو 3000 یا 2 لاکھ سے بھی ٹکرا گئے، 313 جب وہ ہزار سے ٹکرا گئے۔ سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ، ان قریب ڈال دے کہ ہم کافروں کے دلوں کے اندر رعب بوجہ اس کے جو انہوں نے اللہ کے شرک کے ساتھ شرک کیا، ما لم ینزل بہ سلطان، جس کی ان کے پاس نہیں اتاری گی، جس کی کوئی دلیل۔ شرک کی کیا دلیل ہے؟ کائنات میں سب سے بڑا جھوٹ اگر کوئی کہے کہ سب سے بڑا کائنات میں جھوٹ کیا ہے، وہ شرک ہے۔ کہنا کہ اللہ نے اپنے اختیارات اپنے پیاروں کو دے دیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ کائنات میں سب سے بڑا سچ کیا ہے، سب سے بڑا سچ توحید ہے، کہ ایک اللہ کی وحدانیت، کائنات کا پورا نظام بنایا بھی اسی نے، چلا بھی وہی رہا ہے، سب سے بڑا سچ یہ ہے۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ٹھکانہ ان کا آگ ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، اب برا ٹھکانہ ظالموں کا۔ وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، البتہ سچ کر دکھلایا اللہ نے اپنا وعدہ، اِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جب تم کاٹ رہے تھے ان کو اللہ کے حکم سے، حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ، یہاں تک کہ جب تم پھسلے، تم نے ہمت ہاری، وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ایک تنازع کیا، اختلاف کیا تم نے امر میں، نبی کے حکم کے اندر تنازع کر دیا، وَعَصَيْتُم مِّن بَعْدِ مَا أَرَاكُم مَّا تُحِبُّونَ، اور تم نے نافرمانی کی بعد اس کے کہ جو اس نے تم کو دکھلا دی تھی واضح چیز جس کو تم پسند کرتے تھے۔ فتح، جس فتح کو تم پسند کرتے تھے وہ اللہ نے تمہیں دکھلا دی تھی۔ مِنکُم مَن یرید الدنیا ومنکم من یرید الآخرہ، بعض تم میں سے وہ تھے جو دنیا چاہتے تھے کہ مالک و نعمت ہمیں بھی ملے، اور بعض وہ تھے جو آخرتی کے طالب تھے۔ ثم صرفکم عنہم، پھر اللہ نے پھیر دیا تم کو ان سے، لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْکُمْ، البتہ تحقیق اس نے معاف کر دیا تم کو، وہ تمہاری غلطی معاف کر دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ وہی جنگ احد کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے کہ پہلے حلے کے اندر ہی تم کو فتح مل گئی، دشمنوں کو کاٹ کاٹ کر تم نے پھینکا، ان کے 11 علمبردار ان کو قتل کر دیا، باقی بہت سارے ان کے قتل کیے، 30 سے زیادہ ان کے قتل ہوئے، وہ ٹیٹنے مارتے ہوئے بھاگ نکلے۔ یہ اللہ کی فتح نصر تھی۔ لیکن جب تم نے پھر آپس میں اختلاف کیا، وہ درے پر بیٹھے درے پر بیٹھنے والوں نے آپس میں اختلاف کیا، نبی کی حکم کی نافرمانی کی، اور بعض کے دل کے اندر مال غنیمت اکٹھے کرنے کا شوق آ گیا،
ان کمیوں کی وجہ سے پھر اللہ نے تمام کا تم سائڈ بدل دی، تو وہی فتح جو ہے وہ شکست کی شکل اختیار کر گئی، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے تھا۔ ثم صرفکم عنہم، پھر تمہیں پھیر دیا ان سے، پہلے تم غالب تھے پھر پھیر دیا، تم کو مغلوب کر کے ان کو غالب کر دیا۔ یہ کیوں کیا؟ لیبتلیکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہاری آزمائش کرنے کے لیے کہ اب تم کیا کرتے ہو، تم صرف فتح کی شکل کے اندر مسلمان رہتے ہو یا تھوڑی سی تکلیف اور غم پہنچے اس وقت بھی اس میں مضبوط رہتے ہو۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، تحقیق اللہ نے درگزر کیا تم سے، یہ غلطی تو تمہاری بہت بڑی تھی، خصوصاً درہ کے چھوڑنے والوں کو اللہ نے معاف کر دی۔ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اور اللہ بہت بڑا فضل کرنے والا ہے مومنوں پر۔ تو وہ عہد کے اندر ایک درے والوں کی غلطی ہوئی تھی اور ایک بعض وہ فرار، تھوڑا سا فرار بھی بعض کے اندر آ گیا تھا۔ جب دونوں طرف سے حملہ ہوا ہے، پیچھے سے بھی آخر درمیان میں مسلمان اب سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو کچھ جو ہے وہ منافق کچھ ابھی بھی ساتھ تھے جو کسی مجبوریوں کی وجہ سے واپس نہیں گئے تھے۔ 300 تو چلے گئے تھے عبداللہ بن ابی کے ساتھ ہی، لیکن کچھ جو ہے رشتہ داری کی وجہ سے کسی اور مجبوری کی وجہ سے تھے منافق، لیکن ان کو چاروں نے چار ساتھ دینا پڑا تھا۔ جب حملہ ہوا تو یہ بھاگے، ان کو دیکھ کر ایک انسان کی فطرت ہے، تو جب ایک دو بھاگے مجمع سے بھاگے 2-3 تو باقی بھاگ نکلیں گے، اچانک کوئی ہو نا تو 3-4 بھاگ نکل گے تو باقی بھی پیچھے بھاگ نکلتے، دیکھا دیکھے کوئی اچانک ذہن کام نہیں کرتا اب کریں کیا۔ تو کچھ جو صحیح عقیدہ مسلمان تھے، پکے سچے تھے، وہ بھی تھوڑا سا ان کے اندر فرار آ گیا، یہ ان کی غلطی تھی، کمزوری تھی۔ دونوں کو اللہ نے معاف کر دیا، درے والوں کو بھی اور جن کا یہ فرار والی کیفیت آئی تھی وہ بھی۔ صحیح بخاری کے حدیث نمبر 4066 کے اندر واقعہ بھی ہے کہ ایک آدمی نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے اعتراض کرنے شروع کر دیے کہ دیکھو جی وہ تو صلح حدیبیہ میں بھی شریک نہیں ہوا تھا، فلاں موقع پر بھی نہیں تھا، بدر میں بھی نہیں شریک تھا، اور احد کے اندر فرار بھی کر لیا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹے سن رہے تھے، انہوں نے کہا ادھر آ، بدر کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کو بھیجا تھا کہ اپنی بیوی کی تیمارداری، نبی کی بیٹی اور عثمان کی بیوی سخت بیمار تھی، آپ نے خود بھیجا تھا اور ان کو حکمی طور پر ان کو شریک رکھا کہ تم اجر و ثواب کے اندر بھی شریک اور مال غنیمت میں بھی شریک ہے۔ اور حدیبیہ کے مقام پر تو صلح حدیبیہ کا سارا واقعہ عثمان رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہوا تھا۔ ان کو پہلے قاصد بنا کر بھیجا، مشہور ہو گیا کہ مکہ والوں نے شہید کر دیا ہے، آپ نے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت لی کہ ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا بدلہ لے کر جائیں گے، یہ بیعت ہی اسی وجہ سے ہوئی تھی۔ تو جب وہ وہاں موجود ہی نہیں تھے، آپ نے خود مکہ میں قاصد بنا کے بھیجا تھا، تو ان کا بیعت نہ کرنے کا کیا معنی؟ وہ تو وہاں موجود ہی نہیں تھے۔ الٹا بعد میں نبی نے اپنا ہاتھ کر کے کہا کہ یہ ہاتھ عثمان کا، یہ میرا تھا، آپ نے خود اپنے ہاتھ پر ہاتھ مارا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خود بیعت کی۔ تو باقی تم کہتے ہو کہ احد کے اندر، احد کے بارے میں اللہ نے جب فرما دیا کہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ کہتا میں نے معاف کر دیا، کہ تم کون ہونا، چل چپ کر کے نکل۔ تو پہلے وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ تھا ان باغی لوگوں میں سے، انہی کے خاندانوں میں سے، طرح طرح کے تانے کرنے والا تھا۔ تو عبداللہ بن عمر نے اس کا گھر اچھی طرح پورا کر دیا، چپ کر کے پیشاب کی چاہ کی طرح بہ گیا۔ اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم، جب تم دوڑے جا رہے تھے، ولا تلوون على احد، اور نہیں مڑ کر دیتا تھا کسی ایک پر، والرسول يدعوكم في اخراكم، اور رسول تمہیں پیچھے سے آوازیں دے رہے تھے، فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، پہنچا تم کو غم در غم، غم کے اوپر غم پہنچا۔ یہ اللہ نے کیوں کیا؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غمگین ہو اس پر جو تم سے چیز رہ گئی، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس پر پریشان ہو جو تمہیں زخم وغیرہ تکلیف پہنچی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ وہی احد کے دن جب یک بارگی حملہ ہوا ہے تو کچھ ایک دفعہ جب بگدڑ مچی ہے
تو کئی بھاگے جا رہے تھے، پیچھا مڑ کر بھی نہیں دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول آوازیں دے رہے تھے، لیکن ایسے موقع پر کون کسی کی آواز سنتا ہے، بھاگے جا رہے تھے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، غم پر غم پہنچا، ایک غم شکست کا کہ ہماری جو فتح تھی شکست میں تبدیل ہوگی، دوسرا نبی کی وفات کا جو خبر سنی انہوں نے، تو یہ اس سے بھی بڑا غم ہے۔ تو یہ غم کیوں پہنچایا اللہ نے؟ مسلمانوں کے لیے ہر چیز کے اندر ہی کوئی نہ کوئی اللہ کی طرف سے حکمت ہوتی ہے۔ تو یہ بڑا غم، نبی کی وفات کا غم، جو آواز وقتی طور پر سنی اس لیے سنائی گئی ان کو، ورنہ اللہ تعالیٰ شیطان کو یہ ہمت ہی نہ دیتا، کوئی اعلان ہی نہ کر سکتا، غلط افواہ پھیلا نہ سکتا۔ یہ اس لیے تھا کہ تاکہ تمہارے پہلے غم ختم ہو جائیں۔ اور یہ انسان کی فطرت ہے کہ جب بڑی تکلیف آتی تو چھوٹی تکلیف بھول جاتا ہے۔ پہلے انسان کا پھوڑا پنسی تھا، ہائی 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 کرتا تھا، خدا نہ خدا ایکسیڈنٹ ہو گیا، ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ پھوڑا پنسی یاد نہیں ہے، نزلہ زکام سر درد اس کو کوئی نہیں، اب وہ بڑی درد اس کو ذہن میں ہے۔ تو پہلے کیا تھی کہ فتح یا شکست میں تبدیل ہو گئی ہے، کچھ ان کے ساتھی شہید ہو گئے ہیں، فلاں بھی ہو گیا ہے، فلاں بھی ہو گیا، یہ چھوٹے غم تھے۔ تو جب بڑا غم سنا اللہ کے رسول شہید ہو گئے، وہ پہلے غم سارے بھول گئے، وہ یہی تھی۔ اچانک پتہ چلا اللہ کے رسول تو حیات ہیں، وہ سارے غم ختم ہو گئے۔ جب اچانک ہی خبر ملی کہ آپ کے وفات کی تو خبر جھوٹی ہے، آپ تو صحیح سلامت ہیں، تو پہلے سارے غم، رشتہ داروں کی شہادت، باپ کی، بھائی کی زخمی ہونا، شکست میں ہو جانا، مال ہاتھ سے نکل جانا، وہ سارے غم ختم ہو گئے، کافور ہو گئے۔ فَأَصَابَكُمْ غَمٌّ بِغَمٍّ، پہنچایا اس نے تم کو غم در غم، لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَىٰ مَا فَاتَكُمْ، تاکہ نہ تم غمگین اس پر جو تم سے رہ گیا، جو مال غنیمت وغیرہ باقی چیزیں رہ گئی ہیں، وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، اور نہ اس چیز پر غم ہو جو تمہیں زخم وغیرہ تکلیف پہنچی، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا جو تم عمل کرتے ہو۔ ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً، پھر اتاری اللہ نے تم پر غم کے بعد امنتاً امن، نعاساً یعنی اونگ، یغشی طائفة منکم، جو ڈانپ رہی تھی تم میں سے ایک گروہ اور ایک جماعت کو۔ پھر چونکہ غم پریشانی تو بہت تھی، تو غم پریشانی دور کرنے کے لیے اللہ نے ان پر ایک نیند طاری کر دی۔ نیند کا معنی لیٹ کر نہیں، کوئی بیٹھا تو بیٹھا بیٹھا ایسے جھٹکا اس نے لیا، کوئی کھڑا تو کھڑا کھڑا اس کو جھٹکایا، تو وہ ایک دو جھٹکے جو معمولی ایک ایک منٹ کی، دو دو منٹ کی جو نیند آئی، اس نیند کے بعد جسم ایسے فریش ہو گئے کہ جیسے انسان جسم چور ہو چکا ہو، پورا دن کام کرنے کے بعد 6 گھنٹے 7 گھنٹے سو لیتا ہے تو بڑا فریش ہو کر اٹھتا ہے، اسی طرح ان کی کیفیت ہوگی۔ جتنا 6 7 8 گھنٹے نیند کرنے سے جسم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، تو صحابہ کرام کو ایک ایک اونگ کا جھٹکا لگنے سے ان کے وہ غم بھی ختم، تکلیف بھی، اور ذہنی اور روحانی جو تھکاوٹ اور پریشانی ساری ختم ہوگی، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جامع ترمذی کے حدیث نمبر 3007 میں ہے کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم احد کے اندر صف میں تھے، تو ہم پر نیند اونگ طاری ہوگی، کہتے ہیں کہ کئی بار میری تلوار میرے ہاتھ سے گری، میں تلوار پکڑتا جھٹکا لگتا نیچے گر جاتی، پھر میں اٹھاتا دوبارہ، پھر کھڑے کھڑے جھٹکا لگتا، پھر بھی ایسے گرتی، لیکن اس کے بعد چند لمحات وہ اونگ ہم پر رہی، اس کے بعد ختم ہوئی ہے تو ہم بالکل حشاش بشاش ہو گئے۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، پھر اتارا اس نے تم پر غم کے بعد امن، یعنی وہ نیند تھی، امنۃ مبدل منہ اور نعاس اس کا بدل، یغشی طائفة منکم، وہ ڈانپ رہی تھی تم میں سے ایک جماعت کو، وطائفة قد اہمتهم انفسهم، اور ایک طائف، وہ تو مومنوں کی طائف آتے ہیں نا، گروہ جن کو اونگ آئی اور بالکل فریش ہو گئے، اور دوسرے جو منافق تھے، وطائفة قد اہمتهم انفسهم، اور ایک گروہ ایک جتھا ان کو فکر میں ڈال رکھا تھا ان کی جانوں نے، ان کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے، وہ اسی سوچ میں تھے کہ ہم یہاں سے کسی نہ کسی نکل کر جان بچا لیں۔ یظنون باللہ غیر الحق، وہ گمان کرتے تھے اللہ کے بارے میں ناحق قسم کے، ظن الجاہلیہ، زمانے جاہلیت والے گمان،
اور جو کچھ منافق وہاں اندر چھپے ہوئے تھے، ان کو تو جب وہ تو اس لالچ میں تھے کہ جیسے بدر کے اندر بڑا مال غنیمت آیا تھا، اس کے اندر بھی ہمیں مال غنیمت آئے گا، جب مال غنیمت کے لالچ میں ساتھ رہ گئے تھے، یا کسی اپنے رشتہ داری برادری کی وجہ سے یا کسی اور اپنے مفادات کی وجہ سے وہ ساتھ رہ گئے، تو جب دیکھا کہ مشکل آن پڑی ہے، تو چونکہ دل کا ایمان تو تھا ہی نہیں، تو وہ تو طرح طرح کے تمنائیں کرنے لگے، کاش کہ ہم نکل جاتے، کاش کہ ہم نہ آتے، کاش کہ ہم بھی عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس چلے جاتے، کاش کہ فلاں کرتے۔ وہ اللہ تعالیٰ اللہ کی تعلیلیں کرنی شروع کر دی۔ کیا کہنے لگے؟ یقولون هل لنا من الامر من شیء، کہنے لگے کیا ہمارے لیے بھی معاملے میں سے کوئی شے ہے؟ قل ان الامر كله للہ، کہہ دیجیے بے شک معاملہ تمام کے تمام اللہ کے لیے۔ من الامر سے مراد فتح اور نصرت، یعنی ہمیں بھی کبھی فتح نصرت ہوگی۔ اب تو شکل یہ بن گئی کہ اب ہم پوری زندگی ہماری نسلیں بھی فتح نہیں پا سکتی، اتنے شہید ہو گئے ہیں، اتنے زخمی ہو گئے ہیں، تو پتہ نہیں اب ہم اپنے پاؤں پر کھڑے نہیں ہو سکتے۔ پہلے مٹھی بھر تھے، چند افراد تھے، انہوں میں بھی آدھے ختم ہو گئے، اب مسلمان کبھی بھی کامیابی نہیں پا سکتے، ہمارے لیے اب فتح نصرت کبھی نہیں ہو سکتی۔ یا من الامر سے مراد یہ کہ اس معاملے کے فیصلے کے بارے میں ہمارا بھی کوئی اختیار تھا، ہم نے مشورے دیے تھے کہ مدینے کے اندر رہ کر جنگ کی جائے، ہماری ایک نہیں مانی گئی، تو دیکھو آگے یہاں آ کر پھر مزہ لے لیا نا۔ اب اگر ہماری بیعت مانی جاتی، ہمارے مشورے پر عمل ہوتا، تو جان نہ بچ جاتی۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنے لگے۔ هل لنا من الامر من شیء، کیا ہمارے لیے بھی معاملے میں سے کوئی شے ہے؟ قل ان الامر كله للہ، کہہ دیے بے شک حکم اور معاملہ سارا اللہ کے لیے۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، چھپا رہے تھے اپنے نفسوں کے اندر وہ چیز جو آپ کے سامنے ظاہر نہ کرتے تھے۔ یہ ظاہر تو تھوڑی سی بات کر رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اتنی دین کے بارے میں، نبی کے بارے میں، اسلام کے بارے میں نفرت ان کے دلوں میں آئی تھی، وہ تو بیان سے باہر۔ یقولون لو کان لنا من الامر شیء، کہہ رہے تھے اگر ہمارے لیے بھی معاملے میں سے کوئی شے ہوتی، ہمارا بھی کسی مشورے کی حیثیت ہوتی، ما قتلنا ہاؤنا، تو نہ ہم قتل کیے جاتے یہاں، ہماری بات نہیں مانی اسی لیے تو یہ قتل ہوئے ہیں۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا فرما دیجئے اگر ہوتے تو ہم اپنے گھروں کے اندر بھی، تم کہتے ہو کہ گھروں کے اندر ہوتے تو جان بچا لیتے۔ قل لو کنتم فی بیوتکم، کہہ دیجیے اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے، لبارز الذین کتب علیہم القتل، البتہ نکلتے وہ لوگ جن کے اوپر قتل کرنا لکھ دیا گیا تھا، الی مضاجعہم، نکلتے ہوئے اپنے گرنے کی جگہ پر، اللہ نے لکھ دیا جن کا قتل ہونا اللہ نے لکھ دیا تھا، وہ اپنے گھر کا کنڈی لگا کر بھی بیٹھے ہوتے، عین وقت پر انہوں نے گھر سے نکل کر اپنی اس جگہ مرنے کی جگہ گرنے کی جگہ پہنچ رہا تھا۔ اللہ نے فیصلے کیے ہوئے ہیں، نہ جگہ سے ایک انچ آگے پیچھے کی ہو سکتا ہے، نہ وقت کا ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے۔ جو وقت لکھا، جو جگہ لکھی، جو کیفیت لکھی، وہاں انسان نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہوتا ہے، موت وہاں آنی ہوتی ہے۔ کوئی انسان زندگی کے اندر پہلی مرتبہ ایک جگہ پہنچ گیا، پہلی مرتبہ وہی اس کو موت آئی، لکھی وہاں تھی۔ ایک انسان کا تصور بھی نہیں تھا وہ وہاں جائے گا، وہاں گیا ہے تو وہاں فوت ہو گیا۔ کسی کو پانی میں، کسی کو زمین میں، کسی کو زمین آسمان کے درمیان ہی۔ پہلی دفعہ وہ جہاز میں سوار ہوا ہے، کبھی زندگی میں نہیں گیا، پہلی دفعہ گیا تو پہلی ہوا کے اندر ہی اللہ نے قابو کر لیا۔ جو کچھ جہاں جیسے کچھ لکھا وہ آ کر رہے گی۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، تاکہ آزمائے اللہ جو تمہارے دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ الگ کر دے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ یہ اللہ نے اس لیے کیا کہ تاکہ اہل ایمان وہ الگ ہو جائیں اور نفاق والے الگ ہو جائیں، پتہ چل جائے کہ کالی بھیڑیں کون چھپی ہوئی ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ تو خوب جانتا ہے دلوں کی باتوں کو، اللہ کو تو پہلے بھی پتہ ہے، لیکن اللہ دوسروں کے سامنے بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خالص ایمان والے کون ہیں اور منافقین کون ہیں۔ ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان،
بے شک وہ لوگ جو پھر گئے تھے تم میں سے دن دو جماعتوں کا آپس میں مڈ بھیڑ ہوئی، دو جماعتیں آپس میں ملی. انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، سواس کے پھسلا دیا تھا ان کو شیطان نے بعد ان کے اعمال کی وجہ سے. وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، تحقیق معاف کر دیا اللہ تعالی نے ان کو. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ بہت بخشنے والا، بڑا تحمل برداشت کرنے والا ہے. احد کے دن بعض مسلمانوں کے میدان جنگ سے ہٹ جانا یہ شیطان کے پھسلانے کی وجہ سے ہوا. اور اسے پھسلانے کا موقع کیسے ملا؟ ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے. تو جو درے والوں نے غلطی کی، درہ چھوڑ دیا، اس غلطی کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا ان کے اندر گھسنے کا اور ان کے پاؤں کے اندر کمزوری کرنے کا. تو انسان پر جو مصیبت آتی ہے اس پہ اپنے اعمال کی وجہ سے، جس طرح ایک نیکی دوسری نیکی کا سبب بنتی ہے، اس طرح ایک گناہ دوسرے گناہ کا سبب بنتا ہے. تو جب ایک غلطی کی ہے کہ نبی نے حکم دیا تک تم نے درے کو نہیں چھوڑنا، وہ غلطی کی ہے تو ایک غلطی پھر دوسری غلطی کا سبب بنتی ہے. اس کی وجہ سے جو اللہ کے رحمت سی، اور اللہ نے اپنی رحمت کی وجہ سے کافروں کے دلوں پر رعب ڈالا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان کو کوئی پاؤں جمانے کی کوئی ہوش شکل نہیں آ رہی تھی. یہ تمام اللہ کی مہربانی اور نوازشیں اور رحمتیں ہوتی ہیں. لیکن جب نافرمانی کی وہ اللہ کی رحمت ہٹ گئی. ہٹنے کی وجہ سے اب بزدلی ان کے دلوں میں آ رہی ہے، اور کافروں کو سوچنے کا، غور کرنے کا، پیچھے سے حملہ کرنے کا، فلاں یہ چیز ان کی چیز ذہن کے اندر ہے. تو یہ اس سبب بنی اپنی نافرمانی. تو یہ شامت نفس اور اطاعت میں غفلت کی وجہ سے یہ شیطان کو بہکانے کا جو موقع مل گیا. اس لیے آپ خطبے کے اندر پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا. یا اللہ ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے برے اعمال کی شامتوں سے یا اللہ تیری پناہ میں آتے ہیں کہ ہمارے برے اعمال کی وجہ سے ہم پر کوئی شامت نہ آ جائے. یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم نہ ہونا ان لوگوں کی طرح جنہوں نے کفر کیا، انکار کیا. یہاں کافروں سے مراد منافق ہیں. نہ ہونا ان انکار کرنے والے منافقوں کی طرح. وقالوا لاخوانہم، اور کہنے لگے وہ اپنے بھائیوں کو، منافق اپنے بھائیوں کو کہنے لگے، بھائیوں سے مراد بھائیوں کے بارے میں، اپنے بھائیوں کے بارے میں کہنے لگے اذا ضربوا فی الارض، جب وہ نکلے زمین میں. ضربوا سفروا، ضربوا کا معنی سفر کرنا، جب انہوں نے سفر کیا زمین میں، زمین کے اندر جہاد کے لیے جب انہوں نے سفر کیا، آگے فعل محذوف، اذا کی جزا محذوف، فماتوا، عبارت بن جائے گی وقالوا فی شان اخوانہم، کہا انہوں نے اپنے بھائیوں کی شان کے بارے میں، کہ ان کی حالت کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض فماتوا، جب زمین کے اندر انہوں نے جہاد کے لیے سفر کیا اور وہ فوت ہو گئے. او کانوا غزن، یا وہ تھے غزوہ کرنے والے. غزن غازن کی جمع، غزوہ کرنے والے، جہاد کرنے والے. کیا کہنے جہاد کرنے والے تھے، فقتلوا، یہاں بھی جزا محذوف ہوگی، یا وہ غزوہ کرنے والے تھے اور اس میں شہید ہو گئے. منافقوں نے اپنے ساتھیوں کے بارے میں یہ بات کہی، وہ ساتھی جنہوں نے جہاد کے لیے سفر کیا اور فوت ہو گئے، یا غزوے کے لیے جہاد کے لیے نکلے شہید ہو گئے. کیا کہا؟ لو کانوا عندنا، اگر وہ ہمارے پاس رہتے، ما ماتوا، تو نہ وہ فوت ہوتے، ما قتلوا، اور نہ وہ قتل کیے جاتے. یہ منافقوں نے بات کہی کہ ہم نے کہا تھا کہ پیچھے ہماری طرح عقل مندی چلاکی دکھلاؤ. کیسے؟ نکلنے کا بہانہ ایسے کر کے نا، تو سائڈ بچا کر واپس آ جانا. ایک بار نکلو تو دکھلا کر نا نبی کو کہ ہم بھی نکلے ہیں، تو بہانہ لگا کر جی میں پیشاب کر کے آ رہا، جی میں فلاں چیز لے کے آ رہا، میں فلاں کر کے آ رہا، جا کے چھپ کر بیٹھ جانا. تو یہ عقل مندی چلاکی سمجھتے تھے کہ ہم رہیں رند کے رند اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کر دیں. تو یہ ہماری طرح چلاکی وہ دکھلاتے نا کہ چکر لگا کر واپس آ کر بیٹھ جاتے، تو نہ وہ قتل ہوتے، نہ وہ موت کے منہ میں جاتے. ہماری بات مانی نہیں ہے، ان کو بس ایک ہی
بھوت سوار ہوتا ہے نبی کا پیچھا، نبی نے کہہ دیا، نبی نے کہہ دیا، یہ کوئی ان کی عقل مندی ہے؟ نبی کی بات کے پیچھے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں۔ یہ منافق پھسکیاں مار رہے ہیں پیچھے بیٹھے اور طرح طرح کی باتیں کس رہے ہیں ان مخلص مومنوں کے بارے میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا اچھی طرح تعاقب کیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا، اے ایمان والو تم ان منافق کافروں کی طرح نہ ہونا، وقالوا لاخوانہم، جو کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں، اذا ضربوا فی الارض، جب وہ زمین کے اندر گئے، زمین میں سفر کیا جہاد کے لیے، تو پھر اپنی تبھی فوت ہو گئے، او کانوا غزاً، یا غزوے کے لیے نکلے اور شہید ہو گئے، کیا کہنے لگے تھے؟ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر ہمارے پاس رہ جاتے نہ وہ فوت ہوتے نہ وہ قتل ہوتے، لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، تاکہ یہ بات کر دے حسرت اور افسوس ان کے دلوں میں۔ یہ بات منافقوں کے دلوں کے اندر ہمیشہ حسرت اور افسوس کا سبب رہے گی، کیا کاش ایسے کرتے، کاش ایسے کرتے، یہ منافق کاش کاش ہی کرتا رہے گا دل کے اندر طرح طرح کے۔ لیکن مومن کہتا ہے جو اللہ نے لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا وہ ہوگا، بس سلسلہ ختم۔ ایک مومن کا عقیدہ تقدیر پر، جو لکھا تھا وہ ہو گیا، جو لکھا ہے وہ ہوگا، بس کوئی ڈر فکر نہیں۔ اللہ نے لکھا تھا زخمی ہونا، میں 1000 پاپڑ بیلتا وہ زخم مجھے پہنچ نہیں تھا۔ اللہ نے موت لکھی تھی، میں 1000 تحفظات اختیار کرتا موت آنی تھی، بس اللہ نے لکھی تھی۔ جو اللہ نے لکھا اس کے خلاف فیصلہ ہونا ہی خلاف ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ وہ خوش ہوتے ہیں کہ یہ موت لکھی تھی، بجائے اس کے کہ ہمیں گھر میں بستر پر ایڑیاں رگڑتے ہوئے موت آتی یا کسی روڈ کے اوپر موت آتی، تو کیا ہی بات میدان جنگ میں آ رہی ہے، دین کا کام کرتے ہوئے موت آئی ہے۔ لیکن منافق کمزور عقیدے والے، ان کے لیے کاش ایسے ہوتا، کاش ایسا تھا، کاش میں نہ آ جاتا، کاش میں کرتا، وہ کاش واش ہی کرتا رہے گا۔ واللہ یحیی و یمیت، اللہ زندہ کرتا ہے موت دیتا ہے، واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ولئن قتلتم فی سبیل اللہ او متم، اور اگر تم قتل کر دیے جو اللہ کے راستہ کے اندر یا ویسے فوت ہو جاؤ، لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ خیر مما یجمعون، البتہ مغفرت جو اللہ کی طرف سے ہونے والی ہے اور رحمت یہ بہتر ہے اس سے جو لوگ جمع کرتے ہیں۔ اس سے بڑا شرف کیا ہو؟ اللہ کے راستہ میں نکلے، راستے کے اندر کی بیماری کی وجہ سے، گرنے کی وجہ سے، کہ اور آفت کی وجہ سے فوت ہو گئے، یا پھر اللہ کے راستے میں میدان جنگ میں جا کر شہید ہو گئے، تو اس کی وجہ سے اللہ کی رحمت کی ایک بوند ہی تم پر پڑے تو دنیا کے خزانے بھی تمہیں مالک غنیمت میں مل جاتے، یا پیچھے چھپ چھپا کر بیٹھنے کی وجہ سے بڑی بڑی دولتیں بھی مل جاتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی کہ راستے کے اندر یہ شہادت اور موت ہے، یہ کئی گنا بہتر ہے۔ ولئن کے اندر واو معطل للقسم، واللہ لئن قتلتم، اللہ کی قسم اگر تم شہید کر دیے جاتے اللہ کے راستہ میں، اور متم یا تبھی موت ہی فوت ہو جاتے، لمغفرۃ من اللہ، لمغفرۃ کا تنوین تقلیل کی، اگر تھوڑی سی بھی اللہ کی طرف سے رحمت اور مغفرت ہو جاتی، خیر مما یجمعون، یہ بہت بہتر ہے جس کو لوگ جمع کر رہے ہیں۔ ولئن متم او قتلتم، اگر تم فوت کا کر دیے جاؤ یا شہید کر دیے جاؤ، لا الی اللہ تحشرون، البتہ اللہ کی طرف تمہیں اکٹھے کیے جاؤ گے۔ موت اور دربار الہی میں حاضری ہر ایک کی ہے، تو بستر مرگ پر یا روڈ پر موت سے کتنا بہتر ہوگا تمہاری دین کی نشر و اشاعت کے لیے، یا شہادت میدان جہاد کے اندر تمہاری موت آ جائے۔ فبما رحمت من اللہ لنت لہم، بس اللہ کی رحمت، بس رحم بہت بڑی رحمت جو اللہ کی طرف سے ہے، فبما قد ما زائدہ، بس ساتھ رحمت کے ایسے رحمت جو ہونے والی اللہ کی طرف سے، لنت لہم، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے بڑے نرم طبیعت والے ہیں۔ ولو کنت فظا غلیظ القلب، اگر آپ بڑے بد خلق ہوتے، سخت دل والے ہوتے، بد خلق و سخت طبیعت والے ہوتے، لنفضوا من حولک، تو یہ منتشر ہو جاتے آپ کے ارد گرد سے، یا آپ کے ارد گرد جمع نہ ہوتے، یہ منتشر ہو جاتے۔
فاعف عنہم، پس آپ معاف کریں ان کو، واستغفر لہم، اور استغفار کیجیے ان کے لیے، وشاورہم فی الامر، اور شریک کریں، مشورہ کریں ان کو معاملے میں، معاملے کے اندر مشورے میں شریک رکھیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پختہ ارادہ کر لیں پھر اللہ پر توکل کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ محبت کرتا ہے توکل کرنے والوں سے۔ ٹھیک ہے، غلطی انسان سے ہو جاتی ہے، احد کے میدان کے اندر جو غلطی ہوگی نا، تو اب یہ نہیں کہ جن سے غلطی ہو گئی تھی، مثلا درہ چھوڑ کر آ گئے تھے، یا جنہوں نے فرار اختیار کر لیا تھا، غلطی ضرور ہے، لیکن یہ نہیں کہ بات بات پر ان کو تانا دیتے رہے، اے تو ہے جا، تو نے یہ کر دیا، تیری وجہ سے ایسے ہو گیا۔ نہ، درگزر کریں ان کو۔ خود جو شرمندگی ندامت یہی بڑی ہے، وہ تو بیچارے پہلے پانی پانی ہوئے پھرتے ہیں کہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی، ہماری وجہ سے یہ ہوا۔ ان کو پھر ہر مجلس میں ہر موقع پر تانے دیتے رہنا، ان کو ان کا جینا ہی حرام کر دینا، یہ طریقہ نہیں ہے۔ آپ ان سے نرمی کریں، آپ بھی درگزر کریں، اور الٹا ان سے اللہ سے بھی کہیں اللہ تمہاری غلطی معاف کرے۔ جب کوئی مشورہ کرنا ہو نا تو انہوں نے یہ نہیں کہنا چل پر ہو جا، تو مشورہ نہیں کرنا، تو فلاں موقع پر یہ کیا نا۔ ان کو مجلس میں بٹھائیں، مجلس میں سے بٹھائیں گے، مشورہ کریں گے تو ان کا وہ غم، پریشانی اور ندامت ختم ہو جائے گی۔ وہ کہیں گے کہ خیر اللہ کے رسول ہم پر ناراض نہیں ہے۔ تو اگر ان کو دور ہی دور کر دیا، اس نے یہ کر دیا تو یہ کر دیا، تو اب اس سے مشورہ نہیں کرنا، اس کو ساتھ ہی رکھنا، فلاں نہیں کرنا، نہ، وہ تمہارے ساتھی ہیں، بڑے کام کے آدمی ہیں، بے شمار انہوں نے کارنامے سر انجام دیے۔ غلطی ہر انسان سے ہو جاتی ہے، تو جو بڑا ان سے غلطیاں نہیں ہوتی، لیکن ان کو مشورے سے شام رکھیں۔ تو چنانچہ آپ نے ایسے کیا، درے کو چھوڑنے والوں کو، فرار اختیار کرنے والوں کو، ان کو خود بھی معاف کیا، اللہ سے بھی ان کے لیے معافی کی دعا کی، ان کو مشورے میں شریک لیا۔ وہ پھر میدان کے اندر وہ بڑے جو ان کی پچھلی کمیاں تھیں اس کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جانیں اپنی لڑا دی، بڑی قربانیاں دی۔ یہ ہے اسلام، جو نبی کی تعلیمات اللہ نے سکھلائی، نبی کی۔ تو ہمارے ہاں ایک مدرسہ کے اندر، ایک مسجد کے اندر ایک آدمی کام کرتا، 20 سال 25 سال کیا، تو کمی ہر کیسے ہو جاتی ہے۔ ایک دن کمی ہوگی، اس کی 20 سالہ منٹ پر پانی پھیر دیا، نکل جا، فلاں کر دا، 1 گھنٹے سے پہلے میرا یہاں مدرسے کا مکان خالی کر دے، مسجد خالی کر دے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں۔ پتہ نہیں کیا دین ہم نے بنایا۔ تو غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، بہت بڑی غلطی ہو تو اس نے 10 سال 15 سال 20 سال کام بھی تو کیا ہے، اس کا 10-15 سالہ کے ریکارڈ ٹھیک ٹھاک ہے، محنت ہے۔ کوئی ایک بشری تقاضے سے غلطی ہوگی تو یہ کیا، نکل جا، فلاں کر دے، فلاں کر دے۔ یہ ہمارے بڑے دین کے جو ٹھیکیدار بنے ان کے حال ہے۔ مجھے ایک لڑکے نے خود بتلایا، خود، ابھی میں ہے تو پورا تعارف نہیں کراتا، پہلے میں نے سنی تھی، پھر میں نے اسے خود پوچھی۔ ایک مسجد کے اندر غالباً اس کے باپ نے 25 سال سے زیادہ کام کیا ہے، 27 تھا 28 25 سال سے زیادہ۔ اس کا والد فوت ہو گیا اچانک، تو جماعتی مسجد کا متولی، باقی جماعتی اس کو کہنے لگے کہ یہ اپنے باپ کا جنازہ جو نا اٹھنے سے پہلے اپنے والدہ کو کہیں اور منتقل کر دو۔ کیوں؟ اگر جنازہ اس گھر سے اٹھتے وقت تیری والدہ یہاں ہوئی تو اس کو عدت یہاں گزارنی پڑے گی، 4 مہینے 10 دن ہم نے اور امام رکھنا ہے، اس کو لیے ہم رہائش کہاں سے دیں گے؟ ہم رہائش کہاں اس کو دیں گے؟ اس لیے جنازہ اٹھنے سے پہلے اپنے والدہ کو اپنے کہیں عزیز و اقارب رشتہ دار وہاں منتقل کر دو۔ اب اندازہ کریں کہ جس نے 20 سال 25 سال ایک مسجد میں کام کیا، فوت ہو گیا ہے، تو اس کی بیوی کو اتنا نہیں کہ وہاں عدت بھی گزارے۔ یہ دین، یہ اسلام۔ ادھر غیر مسلموں کے جو اصول اور قانون کیا ہیں، ان کے قانون یہ ہیں کہ ڈیوٹی کے درمیان آدمی فوت ہو گیا ہے، چھوٹے درجے کا بڑے درجے کا، اس کی بیوی وہاں رہے گی، بچے اسی مکان میں رہیں گے، تنخواہ ان کو ملتی رہے گی، پوری تنخواہ ملے گی، ریٹائرمنٹ ہونے پر آدھی تنخواہ ملتی رہے گی۔ ادھر اگر 15 تاریخ کو فوت ہو گیا یا کوئی کر دیتا تو 15 دن کی تنخواہ ملنی، اگلے 15 دن دی نہیں، اور یہ 15 دن کے دے کر بڑا احسان کرنا کہ ہم نے دے دیے۔ فَلْيَبْكِ عَلَى الْإِسْلَامِ مَنْ كَانَ بَاقِيًا۔ یہ ہے اسلام کے ٹھیکیدار جنہوں نے اسلام سے متنفر کر دیا دنیا کو۔
کوئی اپنے بیٹے کو دین پڑھانے کے لیے تیار نہیں، مسجد مدرسے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہے، سبب یہ بنے۔ اور بھی اسباب ہیں، میں یہ نہیں کہتا کہ عوام کے اندر سبب نہیں ہے، باقی لوگوں کے اندر بہت سارے انہوں میں بھی ہے، لیکن ہمارے اندر بھی یہ کمی ہے۔ ایک آدمی کے اندر کمی ہو ہی جاتی ہے، بہت بڑی کمی ہے۔ وہ کافر تو نہیں ہو گیا، اسلام سے خارج تو نہیں ہو گیا، لیکن یہ کہنا کہ 10 سال 15 سال 20 سال کی محنت پر ایک بار کو پانی پھیر دینا عجیب بات ہے۔ اگر خود پر ہو جائے، اپنے سے غلطی اس سے بھی بڑی ہو جائے، اپنے بیٹے سے غلطی اس سے بھی بڑی ہو جائے، کسی نے دسنا بھائی تھے بس اتنے مٹی پا دو، کسی کو پتہ نہ چلے، ایسا اس کے اوپر پوچا لگانا ہے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلے۔ یہ اسلام، یہ ہے اسلام والے۔ اسلام پھیلے کہاں سے؟ اور یہ ایک مثال نہیں، بے شمار مثالیں۔ ادھر نبی کا کیا ہے؟ اتنی بڑی غلطی کا درہ چھوڑ دیا جس کی وجہ سے فتح شکست میں تبدیل ہوگی۔ میدان جنگ سے بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے، میدان جنگ کو چھوڑ کر بھاگنا کبیرہ گناہوں میں سے، اتنا بڑی غلطی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ ان کے لیے نرم ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اگر آپ بد خلق ہوتے، سخت دل ہوتے، لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو جو باقی آپ کے ساتھ جڑے ہوئے وہ بھی منتشر ہو جاتے، جو دور ہو گئے تو وہ تو ہو ہی گئے، تو جو عقیدت کے ساتھ جڑے ہوئے تیرا یہ اخلاق کر دے کر وہ بھی چھوڑ کر چلے جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اس لیے آپ درگزر کریں، صرف آپ ہی درگزر نہیں، بس تغفر لهم، اللہ سے بھی استغفار کریں، اللہ کو بھی کہیں گے یا اللہ ان کی غلطی معاف کر۔ پھر کیا کرنا؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کریں ان سے معاملے میں، تاکہ ان کو حوصلہ ہو کہ ہماری بھی کوئی حیثیت ہے۔ لیکن آج کوئی استاد کو کسی اور کو نہیں پتا، بس جو مشورہ خود کر لیا ہے، بس ناظم سمجھتا ہے یا مسجد کا متولی سمجھتا ہے کہ میری عقل میری سوچ بس یہی آخری ہے، مجھے کسی سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کبھی کہے نا حضرت صاحب مشورہ کر دیا، میں تم کو مانتا مشورے کا، میں بس جو میں مرضی کروں، ادھر پیغمبر کو کہا جا رہا ہے، پیغمبر سے زیادہ کائنات میں کوئی زیادہ ذہین فتین سمجھدار ہو سکتا ہے؟ لیکن کہا کہ آپ بھی اپنے ساتھیوں سے مشورہ کریں۔ تو مشورے کا نتیجہ کیا ہے؟ خندق کا موقع ہے، سارا کفر اکٹھا ہو گیا ہے، پورا عرب کا کفر، مشرکین بھی، یہودی بھی، فلاں بھی سارے اکٹھے ہو گئے۔ تو مدینے کی بستی پر یلغار، بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ مشورہ کیا، مشورہ دیا سلمان فارسی نے رضی اللہ عنہ، جو نہ عربی، نہ خلفائے راشدین میں سے، نہ عشرہ مبشرہ میں سے، نہ بدریوں میں سے، غلام در غلام بکتا ایک آ پہنچا ہے۔ اس نے مشورہ دیا، اللہ کے رسول خندق کھودو۔ آپ نے کہا شاباش، یہ ہے مشورہ۔ یہ مشورہ نہ ابو بکر نے دیا، نہ عمر نے، نہ عثمان نے، نہ علی نے رضی اللہ عنہم۔ مشورہ دیا سلمان فارسی نے، ان کے مشورے پر عمل کیا تو اللہ تعالیٰ نے دشمن کو ایسا ناکام بھیجا۔ آپ نے پھر بعد میں اعلان کر دیا آج کے بعد ہم حملہ کریں گے، کفر کبھی ان کو ہمت نہیں ہوگی حملہ کرنے کی، کفر کی کمر ٹوٹ گئی، ان کے تابوت کے اندر آخری کیل بھی ٹھونک دیا گیا، آج کے بعد کافر حملہ نہیں کریں گے، حملہ ہم کریں گے۔ کس وجہ سے؟ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ مشورہ میرے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ آپ مسجد چلائیں، مدرسہ چلائیں، سکول چلائیں، کوئی چھوٹا رفائی ادارہ بنائیں، لیکن اپنے ساتھیوں کو مطمئن رکھیں، ان سے مشورہ کریں۔ ممکن ہے آپ کا ڈرائیور، آپ کا گیٹ کیپر، اس کے ذہن میں وہ مشورہ ہو جو آپ کے بڑے ساتھی کے ذہن میں نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو سمجھے کہ ہے ہی باورچی، یہ تو ہے گیٹ کیپر، اس کی کیا حیثیت ہے، نہیں، اس کو ساتھ ملاؤ، وہ بھی انسان ہے، اس کا بھی ایک آپ کے ادارے کے چلانے میں کام ہے۔ اگر آپ کا باورچی کام نہ کرے تو ادارہ چلے گا؟ اگر آج باورچی جواب دے دے تو یہ چلے گا پڑھنے پڑھانے کا؟ میرے
میں اور آپ یہاں چلیں گے؟ انہوں نے کہا ایک حیثیت ہے، گیٹ کیپر نہ گیٹ پر بیٹھے، ادارہ چلے گا، جا رہے ہیں آ رہے ہیں جو مرضی یہاں آئے، ہر ایک ایک حیثیت ہے۔ گاڑی میں جہاں 10 لاکھ کا انجن ہے وہاں 20 روپے کی ہوا کی بھی حیثیت ہے جو ٹائر میں ڈالی جاتی ہے۔ 20 روپے دیں چاروں ٹائروں کے اندر ہوا بھرا لیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ٹائروں کے اندر 20 روپے والی ہوا نہ ہو تو 10 لاکھ والا انجن نہیں چلے گا۔ ایک پیچ جو 5 روپے کا، اس کی بھی ایک حیثیت ہے، اگر پیچ گر جائے، یہ میری اینک ہے، اس کا یہ چھوٹا سا ننھا پیچ ہے جو نظر بھی نہیں آتا، اگر نیچے گر گئے تو کوئی اٹھانے کے لیے تیار نہیں، لیکن اگر وہ پیچ نہ ہو تو یہ اینک میری آنکھ پر ہوگی، جیب میں ہوگی، یہ آنکھ کی بجائے جیب میں ہوگی، اس کی ایک پیچ گر جائے، اس کی ایک حیثیت ہے، اس کو حیثیت دو۔ ہر انسان کی ایک حیثیت ہوتی ہے، آپ کے وہ ادارے کے اندر چھوٹے عہدے پر بھی کرتا ہے، اس کو بھی عزت ہے، احترام ہے، اس کی ضروریات ہیں۔ اپنی ضروریات جو ہے اتنا خرچہ کہ ایک چودھری مہمان آ جائے تو اس کے لیے 10,000 اس کے ناشتے کے لیے ہو جائے، تو یہ دن رات کام کرتا ہے، اس کو مہینے بعد 10,000 بڑے احسان سے دینا، کیسے نظام چلے گا؟ اصل کے اندر ہم نے یہ اسلام کو چلانے والے جو دعوے دار ہیں انہوں نے اسلام کو اپانج کر کے رکھ دیا۔ دوسروں نے تو بے دینوں نے تو اسلام کے بارے میں باتیں کرنی تھی اور ہم نے بھی وہی طریقہ شروع کر دیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ایک مسجد کا متولی، اس کا بیٹا امام خطیب بننے کے لیے تیار نہیں، شیخ الحدیث جس نے پوری زندگی قرآن حدیث پڑھایا، اس کا بیٹا جو ہے وہ اس سیٹ پر آنے کے لیے تیار نہیں۔ اعتراض ہے کہ یہ شیخ الحدیث ان کے اپنے اولادوں کو اسکولوں میں کیوں بھیج دیا، فلاں کیوں بھیج دیا، دکان کیوں ڈال دی، فلاں کر دی، تم نے سلوک جو ایسا کیا ہے۔ اتنی بات ہوتی تو اس کا جلی بستر گول کر دیا، اتنی بات ہوتی ہے، ہاں تمہاری ہاں کے ہاں اندر ملائے، پوری زندگی تمہارے جوتے اٹھائے رکھے تو پھر تو ٹھیک ہے، تو ایک دن کر دیا ہے، اس کی 10 سالہ محنت، 20 سالہ محنت، 40 سالہ محنت ہو گئی، 40 سال کام کرنے والوں کو جواب دے دیا۔ ایک ادارے کے اندر 40 سال جس نے پوری زندگی صرف کر دی تھی، اپنی انا کی وجہ سے، معمولی بات کی وجہ سے جواب دے دیا۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور مشورہ کریے ان سے معاملے کے اندر، یہ ہے۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ پوری زندگی کسی صحابی نے درہ چھوڑ کر آنے والوں کو یہ نہیں کہا کہ تو نے یہ بات کہا، کسی نے کوئی تانا نہیں دیا، نہ ان کو کوئی عیب کوئی نہ کوئی، اسی طرح کام کر رہے ہیں، بڑی بڑی قیادت و سیادت والے انہوں نے کام کیے۔ جیسے کہ میں نے بتلایا تھا تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بھی ان سے تھے جو فرار ہوئے تھے، کمزوری ان میں سے بھی آ گئی، لیکن خلیفہ بنے ہیں۔ اگر ان کی وہ کمزوری کو ایک ہوا بنا لیا جاتا، بس ان سے یہ ہو گیا، بس ان سے یہ ہو گیا، خلیفہ ہے، نبی نے یک کے بعد دیکھے 2 بیٹیاں دی ہیں۔ کمی کوتاہی ہر ایک سے ہوتی، کس سے نہیں ہوتی؟ بڑوں سے ہو جاتی ہے، تو بڑوں کی غلطی کو نظر انداز کرنا، چھوٹوں کی اس کو ایک ہوا بنا لینا۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم عزم کر لے، مشورہ کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں کہ ہر ایک کی بات لازمی ماننی ہے، یہ بھی مشورہ، وہ بھی، یہ جو صدر مجلس ہے وہ پھر سوچے صحیح مشورہ کس کا ہے، اس کے مطابق عمل کریں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ۔ کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کوئی کارواں سے ٹوٹا، کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں ہوئے دل نوازی۔ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر مدد کرے تمہاری اللہ، بس نہیں غالب آنے والا تم پر کوئی بھی۔ اگر اللہ مدد کرے کون غالب آئے؟ لیکن اللہ نے یہ دکھلانا تھا کہ تم نے یہ نبی کے ایک حکم کو چھوڑا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلا، اور قیامت تک امت کو بھی درس دینا تھا کہ انتہائی قدوسی لوگ، پاک باد لوگ، اگر انہوں نے ایک حکم کی نافرمانی کی تو یہ شامت دیکھنی پڑی، اگر تم نے میرے نبی کی مخالفت کی تو تم کیسے بچ سکتے ہو؟ یہ قیامت تک درس دینا تھا۔
ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو نہیں ہے غالب آنے والا تم پر کوئی بھی، وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر وہ رسوا کر دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، کون ہے جو مدد کرے تمہاری اس کے بعد، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ پر ہی توکل کرے مومن لوگ۔ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نہیں ہے لائق کسی نبی کو کوئی خیانت کرے، وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو خیانت کرے گا وہ لے کر آئے گا جو اس نے خیانت کی قیامت کے دن۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ یغلا، غلہ یغل غلولاً، اگر ہو تو اس کا معنی تھا خیانت کرنا، اور غلہ یغل غلن ہو اس کا معنی تھا دل کے اندر کینہ رکھنا۔ وجہ یہ ہوئی کہ غزوہ احد میں جو درہ چھوڑ کر نیچے اتر کر مال غنیمت اکٹھا کرنے والے تھے، تو شاید بعض کے ذہن کے اندر یہ بات ہو، تمام کے بارے میں تو نہیں، ممکن ہے کہ کسی کے دل کے اندر یہ کمزوری آ گئی ہو کہ اگر ہم نہ پہنچے، مال غنیمت نہ اکٹھا کیا، تو شاید سارا مال جنہوں نے اکٹھا کیا ان کو مل جائے، ہمیں نہ ملے۔ اور پہلے زمانہ جاہلیت کے اندر اصول بھی یہی تھا، جب جنگ ہوتی دوسری قوم سے تو جس کے ہاتھ میں ان کا جو مال آتا وہ اسی کا ہوتا، یہ پہلے بھی تھا۔ تو یہ تو بدر کے اندر سب سے پہلے تھا نا کہ تمام کو شریک کیا جائے گا۔ تو بعض کے ذہن کے اندر وہی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے ان کے ذہن میں شاید یہ بات آئی ہو کہ اگر ہم اوپر ہی بیٹھے رہے، فتح تو اب ہو گئی ہے، تو فتح ہونے کے بعد بھی بیٹھے رہے تو شاید ہمیں مال غنیمت میں سے نہ ملے، تو اس لیے ہم بھی حصہ ڈالتے ہیں تاکہ ہمارا بھی حصہ ہو جائے۔ تو گویا کہ یہ سمجھنا کہ اگر ہم اتر کر نہ گئے تو شاید ہمیں حصہ نہ ملے، اس کا یہ معنی تھا کہ وہ نعوذ باللہ نبی پر اعتراض کرنا چاہتے کہ آپ انصاف سے تقسیم نہ کریں گے، ہمیں محروم کر دیں گے، باقیوں کو دے دیں گے۔ تو کیا یہ تمہارے ذہن میں آ گیا؟ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، کسی نبی کو یہ لائق نہیں کہ وہ اس طرح کی خیانت کرے کہ کسی کا حصہ بنتا اس کو نہ دے اور دوسروں کو دے دے۔ وَمَن يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور جو کہ خیانت کرے گا قیامت کے دن لے کر آئے گا۔ یہ تو ایک عامی مسلمان کو لائق نہیں، تو نبی کو یہ کیسے لائق ہو جائے؟ اور تمہارے ذہن میں یہ بات آ کیسے گئی؟ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ، یہ پورا پورا دیا جائے گا ہر جان کو جس نے کمایا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہ کیا جائے گا۔ أَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللَّهِ، کیا وہ آدمی جو پیروی کرتا ہے اللہ کی رضامندی کی، مَن بَاءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ اس کی طرح ہوگا جو واپس پلٹا ہے اللہ کی ناراضگی لے کر۔ وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، اور ٹھکانہ اس کا جہنم ہے، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور برا ہے لوٹنے کی جگہ۔ ہم درجات عند اللہ، وہ درجات والے ہوں گے اللہ کے ہاں۔ ہم اصحاب و درجات، اصحاب یہاں مقدر ہے، وہ درجات والے ہوں گے اللہ کے ہاں۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا جو وہ عمل کرتے ہیں۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، البتہ تحقیق احسان کی اللہ نے مومنوں پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب بھیجا ان کا رسولا عظیما، تنوین تعظیم کی، جب بھیجا ان کا ایک بہت بڑا عظیم رسول جو انہی میں سے تھا، یتلو علیہم آیاتہ، جو پڑھ سناتا ہے ان کو اللہ کی آیات، یزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے ان آیات پر عمل کروا کے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور سکھلاتا ہے ان کو کتاب اور حکمت، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور بے شک اس سے پہلے نبی کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ علم مخفف من المثقلہ، اس کے اندر ایک تو یہ بیان کیا کہ نبی کے بشر اور ہم زبان ہونے کو بھی احسان بیان کیا، نبی کو انہی کی رسول من انفس، انہی کے نفسوں میں سے بھیجا، یہ اللہ کا بڑا احسان ہے۔ اگر نبی کی زبان اور ہوتی، جن کی طرف بھیجا گیا ان کی زبان اور ہوتی تو کیسے ان کو سمجھاتا، وہ کیسے سمجھتے؟ اگر وہ انسان کے بجائے کسی فرشتے کو نبی بنا کر بھیج دیا جاتا، نبی انسان بشر نہ ہوتا، کوئی فرشتہ ہوتا، تو فرشتہ کیسے ان کے لیے اسوہ بنتا؟ نہ اس کو کھانے کی، نہ پینے کی، نہ بیوی کی، نہ گرمی، نہ سردی، نہ کمانے، ان چیزوں کو اسوہ کیسے بنتا؟ ہر ایک نے کہنا تھا کہ تو بیٹھا نمازیں پڑھتا رہے، روزہ رکھتا ہے، تجھے کیا ہے؟
نہ کوئی کام نہ کوئی کاروبار. جیسے آج کا کرتے مولوی کہتے ہیں نا مسیطے بیٹھے نمازاں پڑھ دیں, جدو ہماری طرح کام کریں نا پھر پتہ چلے انہوں نے روزہ رکھا. اب چڑھ چڑھ کے مسئلے بتلاتے ہیں, روزہ رکھو یہ ثواب ہے, روزہ رکھو یہ ثواب ہے, 5 نمازیں جماعت سے پڑھو. اگر ہماری طرح کمانا پڑے نا پھر ان کو پتہ چلے کیسے باجماعت نمازیں ہوتی ہیں اور کیسے روزے ہوتے ہیں. آج بھی لوگ اس طرح کے بےہودہ قسم کی باتیں بک دیتے ہیں. تو اگر کوئی نبی کوئی رسول فرشتہ بنایا ہوتا تو ان کے لیے اسوہ کیسے بنتا ہے؟ اس لیے اللہ کا بڑا احسان یہ ہے کہ انسانوں میں سے بشروں میں سے نبی اور رسول بنا کر بھیجے, پھر انہی قوم کی زبان میں سے انہی کے خاندان برادری میں سے جس کا ماضی حال سب کچھ وہ جانتے تھے. اور یہ اللہ نے قرآن کے اندر کئی جگہ اس کا تذکرہ کیا کہ ہم نے بشروں کو نبی اور رسول بنا کے بھیجا. جس طرح سورہ یوسف کی آیت نمبر 109 میں بھی اس کا تذکرہ آئے گا, سورہ فرقان کی آیت نمبر 20 میں, سورہ حامیم سجدہ کی آیت نمبر 6 میں, اور سورہ کہف کی آخری آیت میں بڑے واضح طور پر یہ بیان کیا. لقد من اللہ علی المؤمنین, تحقیق احسان کیا اللہ نے مومنوں پر. کب؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب ایک رسول ان میں مبعوث کیا. رسول کی بعثت احسان ہے, رسول کی پیدائش نہیں. رسول کی ولادت کو احسان نہیں کہا. نبوت کب ملی ہے؟ 40 سال کی عمر میں. جب نبوت ملی ہے اس نبوت کے احسان کے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, نہ کہ نبی کی ولادت. تو لوگ آیت یہ پڑھتے ہیں اور ثابت آپ کا عید میلاد لگاتے ہیں کہ عید میلاد ثابت ہو گیا. کہ اللہ کے بندو نبی کی بعثت جو ہے اس کے احسان کہا ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, جب مبعوث کر دیا ان کے اندر, نبی بنا کر بھیج دیا ان کے اندر ایک عظیم رسول جو انہی کے نفسوں میں سے, یتلو علیہم آیاتی, جو پڑھ پڑھ سناتا ہے ان کو ان کی آیات. نبی کے ذمہ کیا کام لگائے؟ 3 کام. نمبر 1 اللہ کی قرآن کی آیات پڑھ کر سنانا. حالانکہ جو جن کو سنائی جا رہی تھی وہ بھی صاحب لسان ہی تھے نا, وہ بھی عربی دان تھے. سب سے پہلا کام ہے اپنے حاضرین کو, مخاطبین کو قرآن کو صحیح تلفظ سے پڑھنا سکھلانا. نبی نے پڑھنا بھی سکھلایا. نمبر 2 وَيُزَكِّيهِمْ, ان کا تزکیہ کرنا. تزکیہ کب ہوگا؟ جب ان کے مطابق عمل ہے. فرفر کر کے پڑھتے رہے, عمل نہیں ہے تو تزکیہ تو نہیں ہے. قرآن کو سکھلانا بھی, سکھلانے کے بعد پر عمل کرنا. یہ اقیم الصلاۃ کا پورا طریقہ, کتب علیکم الصیام کا پورا طریقہ, وللہ علی الناس حج البیت پورا طریقہ, یہ پورا عملی طور پر دکھلانا. تیسرا کام وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, جیسے کتاب کو سیکھ کر خود عمل کرنے والے بنے ہیں اسی طرح تعلیم دینا, یہ آگے بھی سکھلانے والے بن جائیں, آگے بھی دوسرے لوگوں کو پہنچائے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ, اور سکھلائے ان کو کتاب, سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت. کتاب سمرہ قرآن, حکمت سمرہ احادیث. چنانچہ آپ نے قرآن بھی سکھلایا, حدیث بھی سکھلائی. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, بے شک وہ لوگ اس نبی کی بعثت سے پہلے واضح گمراہی میں تھے. بعثت سے پہلے, ولادت سے نہیں. ولادت کے بعد بھی لوگ گمراہی میں تھے. ہاں, جب بعثت ہوئی ہے, نبوت ملی ہے, پھر آپ نے رہنمائی کی ہے, پھر ایسا ایسا لوگ گمراہی سے نکل کر ہدایت کی طرف آئے ہیں. اولما اصابتکم مصیبت, اور کیا جب بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت کوئی پریشانی, قد اصبتم مثلیہا, تحقیق پہنچا چکے ہو تم اس مصیبت اور مشکل سے 2 گنا, تم 2 گنا تم بھی پہنچا چکے ہو. قلتم ان ھذا, تو تم نے کہا یہ کہاں سے ہے. قد اصبتم مثلیہا, یہ جملہ بہت ارجا, عبارت ایسے ہوگی اولما اصابتکم مصیبت قلتم ان ھذا, جب بھی تمہیں کوئی مشکل آئی تو تم نے کہا یہ کہاں سے آئی, حالانکہ اسے دگنی مشکل تو پریشانی تم بھی تو پہنچا سکے ہو. اشارہ تھا عہد کی طرف. جب عہد میں 70 مسلمان شہید ہو گئے تو بعض کہنے لگے یہ پریشانی ہم پر, اللہ کو ماننے والے, رسول کو ماننے والے, اسلام کو ماننے والے, قرآن کو ماننے والے, ہمیں مشکل آ گئی. تو بعض کا ذہن یہ ہوتا نا کہ جو مسلمان ہو جائے بس اللہ پر اب لازم ہے, اس کو کوئی تکلیف, کوئی غم, کوئی پریشانی نہ ہو, کیونکہ اللہ والا جو بن گیا اب سیدھا سیدھا ترا جائے, جنت میں چھلانگ لگا کر پہنچ جائے, کوئی غم, کوئی تکلیف, کوئی پریشانی آئے نہ.
حالانکہ یہ نہیں مانا. تو یہ اسلام کو قبول کرنا، یہ تو عقیدہ توحید، یہ تو بڑی مشکلات والا سفر ہے. اس میں اپنے بھی پرائے ہوں گے، بڑی بڑی مشکلیں آئیں گی، تکلیفیں پریشانیاں آئیں گی. تو بعد نے یہ کہہ دیا کہ ہمیں اتنی بڑی تکلیف کیسے پہنچ گئی؟ تو فرمایا کہ تمہیں پہنچی تو بدر کے اندر تم نے سے دگنی مصیبت نہیں تکلیف پہنچائی تھی. تمہارے تو 70 شہید ہوئے، تم نے ان کے 70 قتل کیے، 70 قید کیے. تو قیدی ہوتا وہ بھی تو قتل کے برابر ہی ہے نا. منٹوں میں جب چاہو قتل کرو، چاہو تو ان کا فدیہ لے کر چھوڑ دو. تمہارے 70 ہوئے تو تم نے ڈبل 70 اور 70 قتل کیے تھے، 70 قید کیے تھے. تم بھی تو ڈبل مصیبت پہنچا چکے ہو. اولما اصابتکم مصیبت، اور کیا جب بھی پہنچی تم کو کوئی مصیبت، کوئی پریشانی، قد اصبتم مثلیھا، تحقیق تم پہنچا چکے اس سے دگنی. قلتم ان ھذا، تم نے کہا کہ یہ کہاں سے؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دی یہ تمہارے نفسوں کی طرف سے، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے. کون سی؟ جو درے والوں نے نافرمانی کی، یا ایک اور بھی سبب ہو سکتا ہے جس طرح کہ امام شوکانی نے بیان کیا، درے والوں کی نافرمانی یا بدر کے قیدیوں کے بارے میں. بدر کے قیدیوں تھے، آپ نے مشورہ کیا، کچھ کا مشورہ تھا کہ ان کو قتل کیا جائے، جیسا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا. کچھ کا مشورہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیا جائے، جیسے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مشورہ تھا. تو آپ نے پھر فرمایا تھا کہ اگر تم بدر ان قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑ دو گے تو آئندہ جنگ کے اندر اتنے تمہیں آدمی پیش کرنے پڑیں گے، اتنے آدمی کی شہادت ہو جائے گی. یہ یاد رکھو. یہ مسند احمد کی روایت، مسند احمد کی حدیث نمبر 209، اور امام ابن کثیر اور امام طبری دونوں نے یہ بیان کیا. تو صحابہ نے اس چیز کو قبول کر لیا. اکثریت کی یہی رائے تھی کہ فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے، اسی فدیے سے ہم اپنی تیاری کریں گے، جنگ جہاد کا اسلحہ تیار کریں گے. تو بالفرض اگر ہمیں کسی مقابلے میں ہمارے شہید ہو گئے تو شہادت ہماری، شہادت مطلوب و مقصود مومن، یہ تو ہماری دل کی تمنا ہے. شہید بھی ہو گئے تو ہم جنتوں میں پہنچ جائیں گے، درجات حاصل ہوں گے. یہ کون سی پریشانی والی بات ہے؟ یہ تم نے جو پہلے مشورہ کیا تھا نا، اسی وجہ سے تمہیں اب آ پہنچی ہے. قلتم ان ھذا، انہوں نے کہا کہ یہ کہاں سے یعنی یہ معاملہ پورا کہ تکلیف اور پریشانی والا معاملہ پورے مفہوم کی طرف بات جا رہی ہے نا. قلتم ان ھذا، تم نے ان اینا کہ مرے کہاں سے یہ تمہیں غم اور پریشانی کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، کہہ دیے وہ تمہارے نفسوں کی طرف سے، یہ تم نے خود ہی ایسے کیا تھا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا تھا کہ ابتدائی کے اندر تمہیں فتح ہو گئی، دشمن بھاگ نکلا، لیکن تم نے وعدہ پورا نہ کیا، عدمی اطاعت، اور عدمی اطاعت کی وجہ سے حالت بدل گئی. اگر وہ چاہتا تو بغیر سزا کے بھی تمہیں معاف کر دیتا اور پھر فتح اسی طرح رہنے دیتا، لیکن اس کی حکمت کا تقاضا تھا کہ سزا دی جائے، کیونکہ ابھی تو اسلامی تحریک کی ابتدا ہے. اگر ابھی سے نظم کو توڑنے والے اور احکام کی خلاف کرنے پر احکام کی خلاف ورزی شروع کر دی جائے تو آئندہ اسلام کا نفاذ، اسلام کو آگے پہنچانا، ابلاغ کرنا، وہ تو بڑے بڑے کام ہیں. ابتدا کے اندر سرزنش کر دی گئی. اگر تم نے اسلام کے خلاف کوئی کام کیا تو نتیجہ ایسا نکلے گا. اس لیے یہ ذہن میں نہ رکھو کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا، نبی کے صحابی بن گئے ہیں تو اب ہم غلطیاں گلٹیاں بھی کرتے جائیں، چھوٹی موٹی باتیں بھی ہوتی جائے تو ہمارا کوئی طاق بھی نہیں ہوگا. یہ بڑا سوچ کر قدم اٹھانا پڑے گا. وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، جو بھی تمہیں پہنچا جیسے دو جماعتیں آپ سے ملے تھیں وہ اللہ کے حکم سے ہوا. وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ مومنوں کو جان لے کہ مومن کون ہیں. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، تاکہ وہ جان لے ان لوگوں کو جو منافق ہیں. اللہ منافقوں کو اور ایمان والوں کو الگ الگ کر دینا چاہتا تھا. وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوِ ادْفَعُوا، وہ منافق جب ان کو کہا گیا کہ آؤ قتال کرے وہ اللہ کے راستہ میں، وَادْفَعُوا، یہ کم از کم مدافعت دفاع ہی کرو،
قالوا لو نعلم قتالا، کہتے اگر ہمیں پتا ہوتا کہ یہ کوئی جنگ ہے، واقعی جنگ ہے، لتبعنکم، پھر ہم تمہاری پیروی کرتے. یہ کوئی جنگ ہے؟ یہ تو موت کے منہ میں اپنے آپ کو دینا ہے. عبداللہ بن ابی منافق مقام شوط جگہ سے 300 ساتھی لے کر واپس ہونے لگا تو دیگر صحابہ نے بڑے جتن کیے، ان کی ہر طرح کہی کہ اللہ کے بندو نہ جاؤ، پہلے ہماری تعداد کم ہے. جہاں تک کہہ دیا کہ تم جنگ میں شریک نہ ہونا، صرف پیچھے پیچھے رہ جانا، کم از کم دشمن پر ہمارا روب تو نا کہ ان کی بھی تعداد ہے، جنگ میں شریک نہ ہونا. تمہیں مال غنیمت بھی اتنا دیا جائے کہ ہر طرح کا لالچ بھی دیا، سب کچھ کیا، لیکن وہ منافق ڈرپوک اتنے تھے، انہوں نے کہا کہ جو مرضی ہو ہم نہیں یہاں ٹھہر سکتے. تو جب ان کو کہا گیا وکیل لم تعالوا قاتلوا فی سبیل، آؤ اللہ کے راستے میں قتال کرو، یا پھر ان کو کہا کہ ودفعوا، چلو پیچھے اور کھڑے ہو کر دفاع والی پوزیشن میں رہنا، تو وہ آگے سے کہنے لگے نا یہ کوئی جنگ ہے، کوئی مقابلہ ہو برابر کا تو پھر بھی ہمیں بھی پتا ہوگا یہ جنگ، چلو ہم بھی آئے. یہ کون سی، ادھر 3000 ادھر 1000، وہ پورا اسلحہ لے کر آئے ہیں، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی کو ڈنڈا بھی نہیں ہے، تلوار بھی نہیں ہے، تو یہ کوئی مقابلہ ہے؟ یہ تو ایسے موت کے منہ میں جانا، یہ کوئی لڑائی کوئی مقابلہ نہیں ہے، ہم نہیں جاتے. جتنے بھی ان کو سمجھایا گیا لیکن وہ کسی بات پر نہ آئے. قالوا لو نعلم قتالا، کہنے لگے اگر ہم جانتے تھے کہ یہ واقعی کی قتال ہے، لتبعناکم، تو ہم تمہاری بات مان لیتے. ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، وہ منافق کفر کے اس دن زیادہ قریب تھے بنسبت ایمان کے. ایمان ان کے قریب نہیں تھا، کفر کے بہت قریب ہو چکے تھے. یقولون بافواہہم، کہہ رہے تھے اپنے منہوں سے، ما لیس فی قلوبہم، جو ان کے دلوں میں نہ تھا. اوپر سے تو کچھ اور بک رہے تھے، نہیں جی یہ کوئی لڑائی ہے، یہ تو فلاں ہے، ہماری بات ہی نہیں مانی گئی، ہم کہتے تھے مدینے میں رہ کر لڑائی کرے. اوپر سے تو یہ کہہ رہے تھے ہلے بہانے، لیکن دل میں تھا کہ کیسے بھی ہو جان بچا کر بھاگ دو یہاں سے. واللہ اعلم بما یکتمون، اور اللہ خوب جانتا ہے جو وہ چھپاتے تھے. الذین قالوا لاخوانہم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا، اور وہ لوگ جو کہنے لگے اپنے بھائیوں کے بارے میں، وقعدوا، خود پیچھے بیٹھے رہے، خود پیچھے گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہے اور اپنے بھائیوں کے بارے میں تبصرے کر رہے تھے. لو اطاعونا، اگر ہماری بات مان لیتے، ما قتلوا، تو قتل نہ ہوتے. ہماری بات مانی تو اب لے لیا مزہ انہوں نے، جہاد کرتے بھاگے جا رہے تھے، بیوی وہ بیوہ ہو گئی ہے، بچے یتیم ہو گئے ہیں، فلاں ہو گیا، یہ ہو گیا، اب لے لیے نا انہوں نے مزہ. ہماری طرح عقل مندی سے کیوں نہیں کام کیا؟ ہم نے ہلے بہانے لگا کر جان بچائی ہے. لو اطاعونا، اگر وہ ہماری بات مانتے، ما قتلوا، تو قتل نہ کیے جاتے. اللہ نے جواب دیا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے ہٹا لینا اپنے آپ سے موت کو اگر تم سچے ہو. اچھا تم کہتے ہو کہ میدان جنگ میں جانے سے موت آئی تو ہم بچ گئے، جس دن تمہیں موت آئے گی نا پھر موت کو ہٹا کر دکھلانا، گھر میں موت نہیں آئے گی. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، اچھا تم اللہ کے راستے میں جو شہید ہونے والے ہیں ان کو کہتے ہو مر گئے، ختم ہو گئے، زندگی ختم ہو گئی، فلاں ہو گیا، ان کی ناکام ہو گئے، تم یہ کہتے ہو؟ اور میں تمہیں بتلاتا ہوں، ولا تحسبن الذين قتلوا، مت گمان کرو ان لوگوں کو جو قتل کیے گئے اللہ کے راستے میں، اموات کو مر گئے، زندگی ختم کر گئے. اصل زندگی تو وہ پا گئے، بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، بل ہم احیاء، ہم مبتدا محذوف، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اپنے رب کے ہاں ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے. فرحین بما آتاہم اللہ من فضلہ، بڑے خوش ہونے والے ہیں جو دے رکھا ہے اللہ نے ان کو اپنے فضل سے. تم ان کو کہتے ہو زندگی گوا گئے، اللہ فرماتا ہے اصل زندگی تو وہ پا گئی. دنیا کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ یہ تو جانی ہی جانی ہے نا. اصل زندگی تو آخرت کی ہے، تو جس نے آخرت کی زندگی بنا لی کام، اصل زندگی تو اس نے پا لی ہے. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ بشارتیں پاتے ہیں ان لوگوں سے جو نہیں ملے ان کے ساتھ ان کے پیچھے سے. اللہ خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہ بشارتیں کہ نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے.
یستبشرون بالذین لم یلحق بہم، یہ مبدل من ہو، اللہ خوف علیہم ولم یحزنون، یہ اس سے بدل، یعنی اپنے جن جو شہید ہو گئے جنتوں میں پہنچ گئے ان کو تو بڑے اونچے مرتبے مقام شانیں مل گئی، جس طرح کہ حدیث میں ہے کہ ان شہداء کی روحوں کو اللہ تعالیٰ نے سبز وہ ان چیزوں کے اندر رکھا ہوا ہے، وہ جنت کے اندر جاتے ہیں، آتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور اللہ کے عرش کے نیچے قندیلوں کے اندر رہتے ہیں، یہ تمام انعامات ہیں۔ تو وہ خود تو انعامات پا چکے ہیں، لیکن وہ ایک اور بات پر بھی خوش ہوتے ہیں، اپنے جن بھائیوں کو جنگ میں جہاد کے اندر مشغول چھوڑ کر گئے ہیں، پتا تھا کہ یہ ہمارا بھائی بھی جنگ میں آیا ہے، باپ بھی آیا، چچا بھی آیا، ماموں بھی آیا، جن کو پیچھے چھوڑ کر گئے ہیں، ان کے بارے میں بڑے خوش ہوتی ہیں کہ جس راستے ہم شہید ہو کر ہمیں یہ انعامات، اعلیٰ قسم کے انعامات ملے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ ہمارے بھائی باندے بھی، ہمارے رشتہ دار بھی اسی مشن کو چلاتے ہوئے شہید ہو کر انہی مقامات و مرتبوں کو حاصل کر لیں گے۔ وہ وہاں بیٹھ کر یہ تمنائیں کرتے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں کہ ہمیں پیچھے والوں کو کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کیا ان کا ہوگا کیا ہوگا، وہ اسی راستے کے راہی ہیں۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ، اور خوش ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ، لَمْ يَلْحَقُوا بِهِم مِّنْ خَلْفِهِم، جو ابھی تک ان کو پیچھے سے آ کر نہیں ملے۔ کس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ اللہ خوف علیہم، ان پر بھی کوئی خوف نہیں ہوگا، وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وہ غمگین ہوں گے، جیسے ہمیں کوئی خوف اور پریشانی نہیں ہے شہید ہونے کے واسطے، جہاد کرنے کے واسطے، اسی لیے اسی طرح وہ بھی اس میں مشغول ہے، ان کو نہ خوف ہوگا نہ پریشانی ہوگی۔ یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل، خوش ہوتے ہیں اللہ کی طرف سے نعمت اور اللہ کے فضل کے ساتھ، وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین، اور اللہ نہیں ضائع کرتا مومنوں کے اجر کو، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ مومن جو اجابت کرتے ہیں اللہ اس کے رسول کی، حکم مانتے ہیں اللہ اس کے رسول کا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے ہوتے ہیں ان کو زخم، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان میں سے، واتقوا، تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بہت ہی بڑا۔ پہلے بھی بتلایا کہ جب جنگ احد میں مشرکین نے ایک بار حملہ کیا، حملہ کرنے کے بعد اپنی گمان کے مطابق بڑے کامیاب ہو کر جا رہے تھے، آگے حمراء الاسد جگہ پر پہنچے، حمراء الاسد جگہ پر پہنچے تو کہنے لگے کہ ہم نے کیا حماقت کی ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کامیاب ہونے کی، ہم کس منہ سے جا کر اپنی عورتوں کو، اپنے پیچھے والوں کو کہیں گے ہم کامیاب آئے ہیں، تو چلو مدینے پر حملہ کرو، ان کا صفایا کرو اور ان کی جائیدادیں لوٹ کر لاؤ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، صحابہ اگرچہ بڑے غمگین تھے، بڑے پریشانی تھے، غم کئی قسم کے، ایک تو فتح شکست میں بدل گئی، پھر 70 صحابہ ان کے رشتہ دار شہید ہوئے پڑے، بہت سارے زخمی ہوئے پڑے، یہ بھی غم، خود بھی زخموں سے چور اور پریشان۔ ایسی حالت میں آپ نے کہا کہ ان کے تعاقب کے لیے نکلو، بس آپ کی زبان سے یہ لفظ نکلنا تھا تو جو زخمی ہیں، جو کراہ رہے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو گئے، ہم بھی نکلتے ہیں، ہم بھی نکلتے ہیں، وہ ایک بڑی جماعت تیار ہوگی، زخموں کے باوجود، تکلیفوں کے باوجود نبی کے حکم پر لبیک کی۔ تو جب انہوں نے اتنی ہمت دکھلائی ہے، نکلے ہیں، تو اللہ نے ان پر ایسا خوف ڈالا کہ وہ پہلے ہی وہاں سے بھاگ نکلے۔ اسی کی طرح اشارہ، الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اس کے رسول کے حکم کو تسلیم کر لیا، قبول کیا، من بعد ما اصابهم القرح، بعد اس کے کہ پہنچ چکے تھے ان کو زخم، للذین احسنوا منہم، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اچھے عمل کیے ان میں سے، واتقوا، اور تقوی اختیار کیا، اجر عظیم، ان کے لیے اجر ہے بہت ہی بڑا۔ الذین قال لهم الناس، وہ لوگ، الذین یہ بدل بن جائے گا پیچھے والے سے، پیچھے والا مبدل من ہو، وہ لوگ قال لهم الناس، جب لوگوں نے ان کو کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ بڑی مقدار میں تمہارے لیے جمع ہو گئے، فاخشوهم، ان سے ڈر جاؤ، فزادهم ایمانا، ان کے ایمان اور زیادہ بڑھ گئے، وقالوا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، کہنے لگے کافی ہم کو اللہ اور بہترین وہ کارساز۔ جب تعاقب کے لیے یہ صحابہ کی ایک جماعت نکلی تو کسی نے آ کر کہا، اے اللہ دے بندو بچ جاؤ، وہ تو بڑی
طاقت میں ہیں، مکہ سے بھی کچھ آ گئے ہیں، دائیں بائیں سے بھی آ گئے ہیں، تمام کا جتھا بن گیا ہے، اب وہ حملہ کریں گے، اگر تم مقابلہ کرو گے تو تمہیں کچل دیں گے، فلاں کریں گے۔ تو کسی ڈرانے والے نے ڈرایا ان کو، وہ کمزور ایمان والے منافقوں نے یا کوئی انہی کے جو حواری تھے، تو مسلمانوں کے ایمان اور بڑھ گئے۔ ان کا لے پیغمبر نے پہلے بتلا دیا تھا کہ تمہاری بڑی آزمائشیں ہوں گی، تو ہمیں سے آزمائش کے اندر پورے اتریں گے، ہم لڑ جائیں گے، مر جائیں گے، جو کچھ ہو جائے گا، ہم نہیں پیچھے ہٹیں گے۔ قال لهم الناس، لوگوں نے ان کو آ کر کہا، ان الناس قد جمعوا لكم، بے شک لوگ تمہارے لیے جمع ہو چکے ہیں، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، یہ ڈرنے کی وجہ ان کا ایمان اور بڑھ گیا، زیادہ ایمان ہو گیا۔ وقالوا حسبنا اللہ، کہنے لگے ہمیں اللہ کافی، نعم الوکیل، اور بہترین و کارساز۔ ابن عباس فرماتی ہیں کہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل یہ وہ کلمہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب ان کو آگ میں پھینکا گیا، جب آگ میں ڈالا گیا تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس وقت کہا تھا جب لوگوں نے آ کر کہا تھا ان الناس قد جمعوا لکم، لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، انہوں نے اس وقت یہ کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ صحیح بخاری جس میں 4563۔ فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل، پس لوٹے اللہ کی طرف سے جو نعمت تھی اس کے ساتھ اور اللہ کے فضل کے ساتھ، لم یمسسہم سوء، نہ پہنچے ان کو کوئی تکلیف، واتبعوا رضوان اللہ، اور انہوں نے پیروی کی اللہ کی رضامندی کی، واللہ ذو فضل عظیم، اور اللہ بہت بڑے فضل والا ہے۔ ان کو کوئی غم نہیں پہنچا، کوئی تکلیف نہیں پہنچی، وہاں جانے کی بھی نوبت نہ آئی، تھوڑا سا چلے ہیں تو پہلے ہی تتر بتر ہو گئے۔ تو یہ اللہ کے فضل، اللہ کی مہربانیاں اور نعمتیں اور بڑے بڑے اجر لے کر واپس لوٹے۔ انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءہ، سوائے کریں یہ تو شیطان ہے جو ڈراتا تم کو اپنے حواریوں اور اپنے دوستوں سے، فلا تخافوہم وخافون، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان لانے والے۔ یہ شیطان اپنے کرندوں کے ذریعے ایسی افواہیں پھیلا کر اہل ایمان کو خوفناک کرتے رہتے ہیں، تو ان سے مت ڈرو، اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ اور آج بھی اہل کفر کا یہ وتیرہ ہے کہ ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف ایسی باتیں سازشیں کرتے رہتے ہیں، اخبار بھی، ٹی وی بھی، نیٹ بھی، میڈیا بھی، تمام ان کے آلات ہیں جن پر مسلمانوں کے خلاف یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ملک نے اب یہ تیار کر لیا ہے، اب مسلمانوں کے خلاف یہ ہو گیا ہے، انڈیا نے یہ بھی ایک چیز تیار کر لی ہے، فلاں ملک کو انڈیا کو یہ بھی دے دے گا، فلاں بھی آلات دے گا، مسلمانوں کو پریشان کرنے کے لیے۔ مسلمانوں کا یہ بھی ہو گیا، فلاں جگہ زلزلہ آ گیا، ہزاروں ہوتے سینکڑے ہزاروں جو آ گئے، فلاں بھی ہو گیا، فلاں بھی ہو گیا، فلاں ملک کا یہ دیوالیہ ہو گیا، فلاں۔ مسلمانوں کو ایسے خوف و ہراس، خبریں پھیلا کر نا پتہ نہیں ان کو نا خوف و ہراس کا مبتلا کرو تاکہ ان کے اندر ہمت نہ رہے، یہ اپنے پاؤں پر کھڑے نہ ہو سکے۔ یہ بے دینوں کا ہمیشہ یہ طریقہ کار رہا ہے پہلے دن سے۔ انما ذالکم الشیطان، یہ شیطان ہے، یخوف اولیاءہ، ڈراتا ہے وہ اپنے اولیاء سے، شیطان کے حواری ان سے ڈراتا ہے کہ ان سے ڈرو۔ فلا تخافوا، اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، وخافون، اور مجھ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم مومن۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، نہ غم میں ڈالیں آپ کو وہ لوگ جو جلدی کرتے ہیں کفر میں، انهم لن يضروا الله شيئا، وہ ہرگز نہیں ضرر دے سکتے اللہ کو کچھ بھی۔ یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الاخرہ، اللہ کا ارادہ کرتا ہے کہ نہ کرے ان کے لیے کوئی حصہ بھی آخرت میں، جو کہ چھوٹی موٹی انہوں نے نیکی کا کام کیا وہ بھی دنیا کے اندر اس کا صلہ مل جائے، آخرت کے لیے ان میں کچھ نہ ہو۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت کے اندر عذاب ہوگا بہت ہی بڑا۔ ان الذين اشتروا الكفر بالایمان، بے شک وہ لوگ جنہوں نے خرید لیا کفر ایمان کے بدلے، جو تھوڑا بہت ایمان تھا وہ بھی دے کر کفر لے لیا، لن يضروا الله شيئا، وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکے، اللہ کا اس میں کیا نقصان ہوگا، اپنی آخرت تباہ کیے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا نُمْلِي لَهُمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِهِمْ، نہ گمان کرے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا کہ سوائے اس کے نہیں ہم مولت جو دے رہے ہیں ان کے لیے بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے۔
انما نملی لہم، سوائے کہ ہم تو مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ کے اندر اور بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب رسوائی والا۔ کافروں کو، بے دینوں کو، باغیوں کو اگر اللہ فوراً کی گرفت نہ کرے، ان کو مہلت دے، دنیاوی اسباب ملتے جائیں، وسائل ملتے جائیں، دولتیں ملتے جائیں، ساتھی ملتے جائیں، یہ نہ سمجھے کہ ہم بڑے کامیاب ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے یہ ان کو جو مہلت ملی ہے یہ خیر نہیں ہے، یہ تو الٹا ان کو مہلت دیے تاکہ اپنا رانجھا راضی کر ہی لیں، گناہ کر کر کے جو ان کے دلوں میں ہے نا اپنے پورا تمنا پوری کر لیں، تاکہ ایک ہی بار ان کی ایسی گرفت ہو کہ آخرت کے اندر ان کے لیے سخت قسم کے عذاب ہی عذاب رہ جائیں۔ تو اللہ کی یہ مہلت ان کے لیے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی، یہ تو ان کے لیے اور پکڑنے کے لیے ہوتی ہے۔ مچھلی کو ڈھیل مل رہی ہے لقمے پہ شاد ہے، مچھلی کو ڈھیل مل رہی ہے لقمے پہ شاد ہے، صیاد مطمئن ہے کہ کانٹا نگل گئی، اس نے کانٹا لگایا ہوتا ہے، مچھلی خوش ہوتی ہے گوشت کا ٹکڑا مجھے ملا، کٹا کٹایا بنا بنایا گوشت کھا رہی ہے، تو شکاری مطمئن ہوتا ہے کہ کام بن گیا۔ جب نگل لیتی ہے وہ ایک بار کھینچتا ہے، اس کا تیہ پانچا باہر نکال کر دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک شکاری کی مہلت کی طرح ہوتی ہے، جیسے آپ چھوٹے تھے ٹوکری لگا کر بیٹھے ہوتے تھے نا چڑیا پکڑنے کے لیے، ایک بار چڑیا آئی ہے تو آپ نے رسی کھینچی نہیں ہے، آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، چڑیا ڈرتی 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 ایک دانہ لیا بھاگ گئی، آپ نے کچھ نہیں کہا، دوبارہ آئی اسے 2 دانے کھائے پھر بھاگی، کچھ نہیں کہا، تیسری مرتبہ اس نے 5-6 کھانے شروع کر دیے، تو دوسری اس کی سہیلیاں دے دی کہ امیدی کھادی ادی نہیں چیدی ہے تم ہی آ جا، وہ اس ایک کو دیکھ کر 5-6 اور اکٹھی ہو گئی، جب 5-6 آرام سے بیٹھ کر کھانے لگی کہ ہمیں کون پوچھنے والا ہے، تو شکاری اس وقت رسی کھینچتا ہے، ساری کی ساری نیچے آ گئی۔ اللہ بھی ایسے کرتا ہے، ایک بار انسان ڈرتا ڈرتا جرم کرتا ہے، اللہ کچھ نہیں کہتا، پھر دوبارہ پھر کرتا ہے، پھر ڈبل جرم کرتا ہے، کچھ نہیں کہتا کہ شاید یہ سیدھا ہو جائے، تیسری بار پھر دوسرے دیکھ کر دل اور لے کتنی اندر تو انہوں کچھ نہیں تھا، اسی پیچھے میں بھی کروں گا، اس نے بھی شروع کر دیا۔ تیسرے جب سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں اکثر لوگ، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ آتی ہے، پھر اللہ کی لاٹھی بھی آواز ہے، جب اس کی لاٹھی برستی ہے پھر موقع نہیں ملتا۔ اس لیے اگر کسی مجرم کو جرم کیے جا رہا ہے، گرفت نہیں ہے، تھانے میں نہیں گیا، پکڑا نہیں گیا، تو یہ نہ سمجھے کہ مجھے پوچھنے والا نہیں، یہ رسی اس کی ڈھیلی ہے، ایک دن اس نے قابو آنا ہی آنا ہے۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، ناگمان کریں وہ لوگ جنہوں کفر کیا، انما نملی لہم خیر لانفسہم، کہ سوائے اس کے نہیں ہم مہلت دے رہے ہیں ان کے لیے، وہ بہتر ہے، یہ مہلت بہتر ہے ان کے نفسوں کے لیے، انما نملی لہم، سوائے اس کے نہیں ہم تو ڈھیل اور مہلت دیتے ہیں ان کو، لیزدادوا اثما، تاکہ گناہ کا در اور زیادہ بڑھ جائیں، ولہم عذاب مہین، ان کے لیے عذاب رسوائی والا۔ ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، نہیں اللہ کہ چھوڑے رکھے مومنوں کو اس حالت پر جس پر تم ہو، مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ تکلیفوں میں نہیں رکھے گا، آزمائش آتی ہے کبھی تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ نہیں ہمیشہ وہ تکلیفوں میں رہیں گے، نہیں اللہ کے چھوڑے رکھے مومنوں کو علی ما انتم علیہ، اسی حالت پر جس پر تم ہو، حتی یمیز الخبیث من الطیب، یہاں تک وہ الگ کر دے خبیث کو پاک سے، خبیث ہمارا منافق اور کافر، طیب سر مومن، اللہ تو یہ مومن اور منافق کو، مومن اور کافر کو الگ الگ کرنے کے لیے ایک مشکل اور تکلیف بھیجتا ہے، اس تکلیف کے اندر مومن اسلام پر، دین پر اسی طرح مضبوط رہتا ہے، جو بے دین ہوتا ہے، جو کرائے کے ٹٹو ہوتے ہیں منٹ میں بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ، نہیں یہ اللہ کے مطلع کرے تمہیں غیب پر، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، لیکن وہ چن لیتا ہے، لیکن اللہ چنتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ غیب کی خبر ہر ایک کو نہیں بتلاتا، اپنے پیغمبروں میں سے، رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو غیب کی اطلاع، غیب کی خبر دے دیتا ہے۔ البتہ اپنے رسولوں میں سے بھی جسے چاہے اور جتنی چاہے وہ غیب کی خبر دیتا ہے، جیسے بعض منافقوں کا آپ کو بتلا دیا کہ فلاں بھی منافق، فلاں بھی منافق، اور بعض کا نہیں بتلایا، جیسے سورہ توبہ کی آیت نمبر 101 میں ہے
ممن حولکم من الاعراب منافقون، آپ کی بستی مدینے کے ارد گرد بھی کچھ منافق رہتے ہیں، ومن اہل المدینہ، اور مدینے کے اندر بھی، مارد علی النفاق، جو نفاق کے اوپر ہی واقع ہیں، لا تعلمون نحن نعلمهم، آپ اے میرے نبی ان کو نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ مدینے کے اندر بھی، مدینے کے ارد گرد بھی کچھ منافق ہیں، آپ ان کو نہیں جانتے، ہم ان کو جانتے ہیں۔ تو کچھ منافقوں کا اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتلا دیا کہ فلاں 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 یہ منافق ہیں، اور نبی نے بعض کا نام حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو بھی بتلا دیا تھا، لیکن بعض کے بارے میں فرمایا کہ ان کے نفاق کا آپ کو علم نہیں ہے۔ تو غیب کی خبر بتا دینے سے کوئی عالم الغیب نہیں بن جاتا، عالم الغیب صرف اللہ ہے۔ غیب کا مطلب ہوتا ہے کہ گزرے ہوئے زمانے کی یا آنے والے زمانے کی چیز کو معلوم کرنا، بغیر کسی کے بتلانے کے معلوم کرنا، یہ غیب۔ اور اس کے بارے میں کوئی بتلائے کہ زمانہ ماضی میں ایسے ہوا تھا یا آئندہ ایسے ہوگا، یہ ہے غیب کی خبر۔ تو غیب کی خبر اور ہوتی ہے، علم غیب اور ہوتا ہے۔ تو بعض لوگوں کو اس بات کا فرق نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا، تو وہ علم غیب کی خبر پر عالم الغیب کا اطلاع کر دیتے ہیں۔ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی خبریں دی ہیں۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے وقت کیا ہوا، نوح علیہ السلام اور اس کی قوم کا کیا کچھ ہوا، فلاں پیغمبر اور اس کی قوم، فلاں قوم فوق، یہ تمام غیب کی خبریں ہیں۔ آئندہ کیا کچھ ہوگا، قیامت ہے، قیامت کی علامات ہیں، قیامت آئے گی، حشر نشر ہوگا، وہاں کیا ہوگا، اعمال ہیں، پل صراط ہے، جنت ہے، جہنم، یہ سبھی غیب کی خبریں۔ یہ غیب کی خبریں اللہ نے دی ہیں۔ ایک عالم الغیب، ان خبروں کو خود جاننا، بغیر بتلانے کے، بغیر کسی کی اطلاع کرنے کے خود جاننا۔ عالم الغیب اللہ ہے، اور غیب کی خبروں میں سے جس کو چاہے اپنے غیب کی کوئی خبر دے دے۔ کیا ترجمہ، وما کان اللہ، نہیں ہے اللہ لیطلعکم، تک مطلع کرے تمہیں الغیب، غیب کی خبر پر، ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہے۔ تمام رسولوں کو تمام خبریں نہیں، جس رسول کو جو چاہے غیب کی خبر بتلا دے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، بس ایمان لاؤ اللہ اس کے رسولوں پر۔ وإن تؤمنوا وتتقوا، اگر تم ایمان لاؤ گے اور تقوی اختیار کیے رکھو گے، فلکم اجر عظیم، تمہارے لیے اجر ہوگا بہت ہی بڑا۔ ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله، نہ گمان کریں وہ لوگ، الذين يبخلون، یہ لا يحسبن کا فاعل، نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، بما آتاهم الله من فضله، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو اپنا فضل دے رکھا ہے، وہ خیر اللہ، کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، یہ نہ سمجھے کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے، بل وہ شر اللہ، بلکہ یہ ان کے لیے برا ہے۔ منافقوں اور کافروں حق راستے میں جیسے جان پیش کرنے سے گریز کرتے تھے، اسی طرح مال خرچ کرنے سے بھی گریز کرتے تھے، جبکہ مومن نہ جان کی پرواہ کرتے ہیں، نہ مال کی پرواہ کرتے ہیں، سب کچھ اللہ کے راستے میں دے کر الٹا خوش ہوتے ہیں۔ نہ گمان کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اس چیز کے ساتھ جو اللہ نے ان کو دیا نا اپنا فضل، اس میں سے دینے سے بخل کرتے ہیں۔ جو اللہ نے دولت دی، روپیہ پیسہ دیا، مال دیا، اس کو دینے میں بھی بخل کرتے ہیں، اور سمجھتے ہیں وہ خیر اللہ، یہ بخل کر کر کے بچا لینا یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ نہ، یہ ان کے لیے بہتر نہیں، بل وہ شر لهم، بلکہ یہ اللہ کے راستے میں مال نہ دینا یہ ان کے لیے شر ہی شر۔ سیطبقون ما بخلوا به یوم القیامہ، ان قریب توق ڈالا جائے گا جو انہوں نے بخل، جس چیز کے ساتھ بخل کیا تھا قیامت کے دن۔ قیامت کے دن یہی سونا چاندی، یہی مال مویشی، بس ان کے گلے کے اندر گنجے سانپ کی شکل میں توق بنا کر ڈالا جائے گا، اور اس کے بانچھوں کو چیر چیر کر پورے میدان معاشر کے اندر اس کا بری حالت بنے گی۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اللہ ہی کے لیے وراثت زمین و آسمان کی، زمین و آسمان کا مالک اللہ ہی ہے۔ جن زمینوں کے تم مالک بنے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کتنے مالک گزر چکے، پتہ نہیں ہزاروں مالک گزر چکے، جن مکانوں کے، دکانوں کے، زمینوں کے تم آج وارث ہو، یہاں تو کئی گزر چکے ہیں۔ عین ممکن ہے تمہاری یہ در و دیوار بھی انسانوں کے جسموں کی بنی ہو، اتنے انسان آئے، مرے، مر کے مٹی ہو گئے، اسی مٹی کو گوند گوند کر تم نے اینٹیں بنا کر محلات بنا لی ہیں۔
وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ایک اللہ ہی کے لیے وراثت آسمان و زمین کی، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور اللہ جو بھی تم عمل کرتے ہو اس کی خوب خبر رکھنے والا ہے۔